بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم عليكم بر الرؤوف الرحيم ورب حليم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين يا حبيبنا يا نبي الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته۔ چشم اخوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا دائما۔ معزز برادران ملت اسلامیہ، سلسلہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں آج یہ 25ویں مبارک نشست منعقد ہو رہی ہے۔ اس مبارک درس کی یہ 25ویں قسط ہے جس میں آپ ہم حاضر ہیں، اور اس میں سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 31 ابھی مکمل تلاوت کیا گیا ہے۔ اس کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، آپ نے سماعت کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ اس کے مضامین کی وضاحت بیان ہو، پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 31 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کوئی حرج نہیں تم پر اگر طلاق دے دو ان عورتوں کو جن کو تم نے چھوا بھی نہیں اور انہیں مقرر کیا تم نے، کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو جنہیں تم نے چھوا بھی نہیں اور نہیں مقرر کیا تم نے ان کا مہر، اور خرچہ دو انہیں مقدور والے پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگدست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ یہ طریقہ مناسب، یہ خرچہ مناسب طریقے پر ہونا چاہیے، یہ فرض ہے نیکوکاروں پر۔ اور اگر تم طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور مقرر کر چکے تھے ان کے لیے مہر، تو نصف مہر یعنی نصف مہر ادا کرو، اور جو تم نے مقرر کیا ہے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ معاف کر دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ بہت قریب ہے تقویٰ سے، اور نہ بلایا کرو
एहसान को आपस में। बेशक अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो खूब देखने वाला है। पाबंदी करो सब नमाजों की और दरमियानी नमाज की और खड़े रहा करो अल्लाह के लिए आजिज़ी करते हुए। फिर अगर तुमको उनका डर हो तो क़यादा या सवार। फिर जब तुम्हें अमन हासिल हो जाए तो याद करो अल्लाह ताला को जिस तरह उसने सिखाया है तुम्हें, जो तुम नहीं जानते थे। और जो लोग फौत हो जाते हैं तुम में से और छोड़ जाते हैं बीवियाँ, वसीयत करके जाया करें अपनी बीवियों के लिए कि उन्हें खर्च दिया जाए 1 साल तक और ना निकाला जाए उन्हें। फिर अगर वो खुद चली जाए तो कोई गुनाह नहीं तुम पर, जो कुछ वो करें अपने मामले में मुनासिब तौर पर। और अल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त बड़ा दाना है। और जिनको तलाक दी गई उनको खर्च देना चाहिए मुनासिब तौर पर, ये वाजिब है परहेजगारों पर। इसी तरह खोल के बयान फरमाता है अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपने अहकाम, ताकि तुम समझ जाओ। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जैसा कि गुज़िश्ता चंद अरसों से इस किस्म के मसाइल का बयान आ रहा है, तो आज इस रुकू में भी उन्हीं मसाइल के बयान से मज़मून शुरू हो रहा है। और एक तरह से इस रुकू में उन मसाइल का इख्तिताम हो रहा है, यानी तलाक के, खस्म के, खुला के जो मसाइल बयान होते जा रहे थे, उसमें रज़ात के मसाइल का भी बयान हुआ, इद्दत के मसाइल का बयान हुआ। ये जो मसाइल कंटिन्यू बयान हो रहे थे, जो औरत इद्दत की हालत में हो उसको निकाह का पैगाम नहीं देना चाहिए, वो भी मसला मन में आया। इस तरह के जो आइली ज़िंदगी से मुताल्लिक़ खुला, तलाक और निकाह और महर और इद्दत और रज़ात वगैरह के जो मसाइल का एक तसलसल यहाँ चल रहा है, इस रुकू में, रुकू नंबर 31 में ये मज़मून अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। इरशाद होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि तुम पर कोई हर्ज नहीं कि अगर तुम उन औरतों को तलाक दे दो जिनको तुमने छुआ भी नहीं और महर उनके लिए मुक़र्रर भी नहीं किया, और उन्हें खर्च दे दिया करो मक़दूर वाले पर उसकी हैसियत के मुताबिक और तंगस पर उसकी हैसियत के मुताबिक। ये खर्चा मुनासिब तौर पर होना चाहिए, फ़र्ज़ है नेकोकारों पर। यहाँ दर हकीकत एक मसला बयान हो रहा है कि एक शख्स ने निकाह किया एक औरत से और सिर्फ निकाह ही हुआ, विदाई नहीं हुई, उसके बाद किसी वजह से तलाक हो गई। जैसा कि इससे पहले भी हम आपके सामने जिक्र किए हैं कि अमूमन हमारे यहाँ तो ऐसे मसाइल बहुत कम है, ज़्यादातर निकाह और विदाई एक ही दिन में होती है। हमारे यहाँ मौजूदा हालात में, हमारे इधर के इलाके में तो यही बात देखने में आती है, अमूमन निकाह का विदाई का एक ही दिन होता है। लेकिन अरब में बतौर खास पहले ये तरीका था कि निकाह पहले होने के बाद फिर एक मुद्दत के बाद बाद में विदाई होती थी। अब भी इक्का दुक्का जगह अलबत्ता ऐसा देखने में आ रहा है कि दुल्हा इधर है, दुल्हन दूसरे मुल्क में है, विदाई बाद में हो रही है। इक्का दुक्का वाक़ियात हमको ऐसे देखने में आते हैं। पहले तो रिवाज भी था, निकाह हो जाता बस, उसके बाद फिर कई दिन के बाद, बल्कि कई महीनों के बाद फिर वदाई होती, वदाई के बाद फिर वलीमा होता, वदाई हो जाने के बाद। ये तरीका था। तो उस दौरान में कुछ भी हालात पैदा हो सकते हैं, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ एक ऐसा मसला बयान हो रहा है कि एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया, निकाह हो गया लेकिन वदाई नहीं हुई, अभी उसके साथ शौहर ने तन्हाई में मुलाकात नहीं की और ऐसी ही हालत में तलाक वाक़ हो गई, निकाह हुआ, विदाई की नौबत ही नहीं आई, तलाक हो गई। तो उनके महर का क्या हुक्म है? हुक्म यहाँ सुनाया जा रहा है। तो हुक्म ये बताया जा रहा है, तरीक़ा ये बताया जा रहा है कि अगर किसी औरत का निकाह के बाद उसको तलाक दे दी जाए और शौहर ने तन्हाई से मुलाकात ही नहीं की, मुजामत की नौबत ही नहीं आई, खलवत से या नहीं हुई, एक माने में अभी विदाई नहीं, सिर्फ निकाह ही हुआ, उसके बाद तलाक हो गई, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? तो मसला बयान हो रहा है कि अगर शौहर ने महर की तादाद मुकर्रर नहीं की थी, 50,000 देंगे, 1 लाख देंगे, 25,000 देंगे, कोई मुकर्रर महर का उस वक्त ऐलान नहीं हुआ था, इजहार नहीं हुआ था, तादाद मुकर्रर नहीं हुई थी, कीमत मुकर्रर नहीं हुई थी, महर मुकर्रर नहीं किया गया था, तो ऐसी सूरत में तरीका बताया जा रहा है कि ऐसी सूरत में उस शौहर को चाहिए कि अब चूँकि खलवत की नौबत ही नहीं आई तो महर तो नहीं है, मगर अब महर मुकर्रर नहीं किए थे, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? तो बताया जा रहा है कि ऐसी सूरत में शौहर को चाहिए, निकाह करने वाले आखिद को, मर्द को चाहिए कि उस औरत को कुछ तोहफा दे दे, कुछ खर्चा दे दे, कुछ तोहफा दे दे। और फुक़हा किराम ने इसकी वजह इस तरह फरमाई कि एक जोड़ा 3 कपड़ों पर मुश्तमिल उसको बतौर तोहफा दे दिया जाए। एक जोड़े से मगर एक खमीस, एक शलवार और एक ओढ़नी, चादर वगैरह, 3 कपड़ों पर मुश्तमिल एक जोड़ा जिसमें चादर भी शामिल हो, उसको दे दिया जाए, ये उसका हक अदा हो गया। और अगर किसी के लिए महर मुकर्रर कर दिया गया था तो ये तो महर मुकर्रर नहीं हुआ, तो ये है अगर निकाह के वक्त महर मुकर्रर कर दिए थे, बोल दिए थे कि 50,000 महर देने वाले हैं, अब उसके बाद निकाह तो हुआ, विदाई से पहले तलाक हो गई, तो ऐसी सूरत में मसला बहुत आसान है। उसमें यह है कि जितना महर मुकर्रर हुआ है उसमें से निस्फ महर अदा कर दे। अगर महर मुकर्रर हो चुका है तो निस्फ महर अदा कर दे। अगर महर मुकर्रर नहीं हुआ था तो ऐसी सूरत में
خلوت کی نوبت بھی نہیں ہے اور مہر مقرر بھی نہیں ہوا تھا، تو ایسی صورت میں البتہ یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 کپڑوں پر مشتمل ایک جوڑا اس کو دے دینا چاہیے۔ اب اگر مہر کی مقدار مقرر ہو گئی تھی تو نصف مہر ہے، اس میں بھی ایک مسئلہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ آپسی رضامندی سے اس میں اگر کمی بیشی بھی ہو تو وہ آپسی رضامندی کا معاملہ ہے۔ مہر کے معاملے میں شوہر اور بیوی کا ایسا معاملہ ہے کہ بیوی اگر اس میں کمی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتی ہے، اس کو حق ہے۔ وہ اگر وہ کہے کہ مہر معاف ہے تو معاف بھی ہو سکتا ہے، یا شوہر جتنا مقرر کیا تھا اسے بڑھ کر دے تو یہ بھی آپسی رضامندی کا معاملہ ہے، دے سکتے ہیں۔ اس میں کچھ سود وغیرہ کا کوئی امکان نہیں ہے اور ایسی کچھ اس میں شرط نہیں ہے کہ جتنا مقرر کیا تھا اتنا ہی دو یا کم نہ دو یا زیادہ نہ دو، کم تو نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر بیوی اگر کم کرنا چاہے یعنی معاف کر دے اس میں سے کچھ حصہ تو معاف بھی ہوتا ہے۔ وہ مسئلہ ہے اس کے بعد کی آیت میں بیان ہو رہا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور مقرر کر چکے تھے ان کے لیے مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو وہ مسئلہ تھا، مہر مقرر تھا تو نصف مہر ادا کرو جو تم نے مقرر کیا ہے، مگر یہ کہ وہ اپنا حق معاف کر دیں۔ اگر وہ اپنی مرضی سے معاف کرتے ہیں تو ان کو اختیار ہے، اس طرح معافی ہو سکتی ہے۔ یا وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اور وہ مرد ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، الذی بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ جس کے ہاتھ میں ہے کہ جب چاہے اس کو کھول لے، وہ مرد ہے، کیونکہ طلاق کا حق عورت کو حاصل نہیں ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل ہے۔ یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یہ بہت قریب ہے تقویٰ کے، یعنی مطلب ہے کہ اگر شوہر چاہے تو پورا مہر بھی اگر دے دے، معاف کر دینے سے مراد آدھا حصہ جو معاف ہو رہا ہے شریعت کی وجہ سے وہ بھی ادا کر دے تو اس کو اجازت چاہے تو ادا کرے، ضروری تو نہیں، ضروری تو اس میں سے نصف ادا کرنا ہے۔ اگر احسان کا معاملہ کرتے ہیں اس عورت پر پورا مہر بھی اگر اپنی مرضی سے تم چاہ کر احسان دو تو دے سکتے ہو، ضروری تو نہیں ہے۔ اور یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، کیونکہ عورت کی بنسبت مرد اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ معاف کرے اور عورت اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اس کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے۔ اس واسطے ارشاد ہوتا ہے کہ تم اگر معاف کرو تو یہ قریب ہے تقویٰ کے، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ اگر پورا مہر ادا کر دے، وہ عورت کے ساتھ اگر احسان کا معاملہ کرے تو یہ تقویٰ سے بہت قریب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت بنسبت مرد کے اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نہ بھلایا کرو احسان کو آپس میں، یعنی آپس کے لین دین میں احسان کا معاملہ رکھنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا اور وداعی سے پہلے ہی، خلوت سیاح سے پہلے ہی طلاق بھی دے دے تو ایسی صورت میں اگر مہر مقرر کیا تھا تو آدھا مہر معاف ہو جاتا ہے، آدھا مہر دینا ہے یہ واجب ہے، آدھا مہر دینا واجب ہے۔ اگر پورا مہر دے دے تو مستحب ہے، کیونکہ اس میں ایک عورت کی مدد بھی ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ دیا جاتا ہے، مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب ہے کہ دینا بہتر ہے، دینے میں ثواب زیادہ ہے، لیکن کوئی واجب تو نہیں ہے، نہ دنیا میں اس سے تقاضا ہے نہ آخرت میں اس پر کچھ مواخذہ ہے۔ احسان کیا کرو آپس کے لین دین میں، تمہارے لیے اچھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص ایسی عورت کے ساتھ کیوں احسان کا معاملہ کرے کہ جس کے ساتھ اب زندگی گزارنا ہی نہیں ہے، نہ پہلے سابق میں زندگی گزاری ہے نہ آئندہ زندگی گزارنے والا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیوں کرے، اس کو فائدہ کیا ہے اس سے؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ جس کے ساتھ تم احسان کا معاملہ کر رہے ہو، اگر اس کی جانب سے تم کو کوئی ریٹرن نہیں مل رہا ہے تو یہ مت سمجھو کہ وہ رائے گاں ہو گیا، ضائع ہو گیا، بیکار ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ان احکام پر عمل کرو، اور ان کی طرف سے تمہیں کوئی بدلہ نہیں ملا تو کیا ہے، حیرت کی بات ہے، اس میں کون سا نقصان ہے؟ اللہ کی طرف سے تو تم کو بدلہ ملے گا، وہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اگر وہ راضی ہو جائے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں اس قسم کے مسائل میں یہ انداز بیان یہ بتا رہا ہے کہ اس قسم کے جو افعال تم انجام دو تو اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کے لیے انجام دو۔ تو یہاں پر مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور خلوت سیاح سے پہلے طلاق دے دی، تو اس کو مہر کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ تو 3 مسئلے یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ اس کے لیے ہے جس نے مہر مقرر نہیں کیا تھا، اس کو چاہیے کہ احساناً کچھ دے دے، اور فقہا فرماتے ہیں 3 کپڑوں پر مشتمل ایک جوڑا دے دے۔ وہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو فرماتا ہے کہ مقدور والے پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگدست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ غریب لوگ ہیں، میاں بیوی دونوں آپس میں دلہا اور دلہن غریب ہیں، تو غریب لوگ جیسا کپڑا پہنتے ہیں ویسا کپڑا ہونا چاہیے۔ اگر مالدار ہیں تو مالدار لوگ جیسا کپڑا پہنتے ہیں ویسا کپڑا ہونا چاہیے، یعنی غریب پر غریب کی حیثیت کے مطابق، امیر پر امیر کی حیثیت کے مطابق۔ یہ خرچہ مناسب طریقے پر ہونا چاہیے، جیسا انداز ہے بس اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ حقاً یہ فرض ہے علی المحسنین، تو اس سے پتہ چلتا ہے لفظ حقاً بتا رہا ہے کہ اس طرح کا تحفہ شوہر کی جانب سے دیا جانا اس عورت کو کہ جس سے خلوت کی نوبت نہیں آئی، یہ واجب ہے، حقا یہ فرض ہے،
علی المحسنین، نیکوکاروں پر۔ اس کے بعد اب دوسرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر نکاح کے وقت مہر کی مقدار مقرر ہو گئی تھی اور اس کے بعد خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں دو مسئلے آ رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ایسی صورت میں مہر آدھا ہو جاتا ہے، آدھا مہر ادا کر دینا کافی ہے، آدھا مہر واجب ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آدھا مہر اگرچہ کہ واجب ہے لیکن پورا مہر ایسی صورت میں دے دینا مستحب ہے، یعنی ایسا کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ اور اگر تم طلاق دو ہیں اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور مقرر کر چکے تھے ان کے لیے مہر، تو نصف مہر اور جو تم نے مقرر کیا ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ معاف کر دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے۔ اور اگر تم معاف کر دو، یعنی اے مردو اگر تم معاف کرو، انتعفو مسکولین کے فارم میں ہے، مذکر کا صیغہ ہے، اگر تم معاف کرو اے مردو، اگر تم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو تو اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ عورت مرد کی بنسبت اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اس کے احسان کا سلوک کیا جائے۔ اور نہ بلایا کرو احسان کو آپس میں، یعنی لین دین کے موقع پر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب اس کے بعد اسلام کی جو روح ہے وہ ذکر الہی ہے، جس کی وجہ سے اسلام کے احکام پر آدمی عمل کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اسلام کی روح ذکر ہے، یہی وہ قوت ہے جس سے انسان کے وجود میں، انسان میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ذکروں کا جو سردار ہے وہ نماز ہے، جہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے پابندی کرو سب نمازوں کی، خصوصاً درمیانی نماز کی، پابندی کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی، مطلب خصوصاً درمیانی نماز کی، اور کھڑے رہا کرو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے۔ یہاں نماز کا حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ نماز تمام اذکار میں افضل ترین ذکر ہے اور عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے، افضل العبادات ہے۔ اس کی ادائیگی کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرتے رہا کرو، یعنی کہ نمازیں بپابندی ادا کرتے رہو۔ اسلام میں جو نماز کی اہمیت ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ قرآن مجید میں قریب 100 دفعہ اللہ تعالیٰ نے نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت پر مشتمل بکثرت مضامین آئے ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہاں ذکر کی جا رہی ہے جس کو امام احمد نے مسند میں اور امام طبرانی نے نقل کیا ہے، مشہور معروف حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز پابندی سے ادا کرے گا قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور ہوگی، اس کے ایمان کی واضح دلیل ہوگی اور اس کی نجات کا باعث ہوگی۔ اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی تو اس کے پاس نہ نور ہوگا، نہ اپنے ایمان کی کوئی دلیل ہوگی، نہ بخشش کا کوئی وسیلہ، اور اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز ادا کرتا ہے پابندی کے ساتھ تو قیامت کے دن اس کے لیے نماز نور بنے گی، اس کے ایمان پر دلیل ہوگی اور اس کی نجات کا باعث بنے گی۔ اس کے لیے نور ہوگی قیامت کی اندھیریوں میں، اور اس کے ایمان کی دلیل بنے گی، اس کا شمار مومنین میں ہوگا، اور اس کی نجات کا باعث ہوگی، یعنی اس کی نجات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کی نمازوں کو قبول فرما اور اس کے بدلے میں اگر اس کو معاف فرما دے تو یہ اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور جس نے نمازوں کی پابندی نہیں کی تو اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ اس کے پاس کوئی نور ہوگا اس دن، نہ اپنے ایمان پر کوئی دلیل، کوئی پروف پیش کر سکیں گے انہیں قیامت کے دن، اور نہ اس کی بخشش کا کوئی وسیلہ رہے گا۔ جو بے نمازی ہوگا اس کے پاس قیامت کے دن نور نہیں ہوگا، اس کے ایمان کی کوئی دلیل نہیں رہے گی اس کے پاس، اور اس کی نجات کا کوئی وسیلہ نہیں رہے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کس قدر اہم ہے۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ارشاد فرماتے کہ وہ کافروں کے ساتھ رہے گا، بلکہ کافروں میں وہ سرغنہ کافر جو اقوام عالم کے لیے عبرت کا نمونہ بنے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی لسٹ میں آن دا ٹاپ آف دا لسٹ جن کے نام شامل ہیں، اور جو ضرب المثل بن چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، اور شیطان لعین مردود کے بعد جن کا نام غداروں کی فہرست میں آتا ہے۔ بے نمازیوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے بڑے درجے کے اور ایسے گھٹیا درجے کے کافروں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ فرماتے ہیں جس نے نماز ادا نہیں کی، جس نے نماز کی پابندی نہ کی تو اس کے پاس نہ نور ہوگا، نہ ایمان کی کوئی دلیل ہوگی، نہ بخشش کا کوئی وسیلہ، اور اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ قارون کا ذکر فرما رہے ہیں جو زمین میں زندہ دھس گیا تھا، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے زندہ زمین میں دھسا دیا تھا۔ فرعون کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو عبرت کے ساتھ دریا میں ڈوب کر مرا تھا، اور حامان کا ذکر ہو رہا ہے جو فرعون کا وزیر خاص تھا، اور ابی بن خلف کا ذکر ہو رہا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت بدبخت کافر تھا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف
جیسے بدترین خلائق کا ذکر کر کے ان کا نام لے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی کا حشر ان کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر کے اپنی عبادت اور اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. تو ارشاد ہوتا ہے پابندی کرو سب نمازوں کی اور خصوصاً درمیانی نماز کی. سب نمازوں کی پابندی کرنے کا حکم ہے، مگر درمیان کی نماز کی پابندی کا زیادہ تاکید کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے. تو درمیان کی نماز کون سی ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں. اس میں راجح ترین قول، زیادہ قابل قبول قول، زیادہ اہمیت کے قابل جو قول ہے وہ یہ ہے کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے. اس کے بارے میں علماء اکابر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نماز کی ادائیگی بنسبت دوسری نمازوں کی ادائیگی کی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ عموماً آدمی اس وقت کام کاج میں مشغول ہوتا ہے. صبح کی نماز تو ایسے وقت پڑھی جاتی ہے کہ ابھی کام کا شروع نہیں ہوا ہوتا ہے عموماً، اور ظہر کی نماز کے لیے دوپہر کے کھانے کے ساتھ وقت نکال کر پڑھ لے سکتے ہیں پورے، کیونکہ کھانے کا وقت ہوتا ہے تو ساتھ میں گزر نماز پڑھ لے سکتے ہیں. اور مغرب تک تقریباً کام ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور عشاء کے لیے تو کام کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور عشاء اور فجر میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے تو نیند ہے. اور ظہر کی نماز کھانے کے ساتھ اس کے لیے وقت بہرحال ہر جگہ نکل جاتا ہے. لیکن جو نماز ایسے موقع پر آتی ہے کہ جب آدمی بہت مصروف ہوتا ہے کام میں، تو وہ نماز عصر کی نماز ہے. اور عصر کی نماز کی اس واسطے بھی زیادہ اہمیت بتائی جاتی ہے کہ رات کی 2 نمازوں اور دن کی 2 نمازوں کے درمیان ہے. رات کی 2 نمازیں مغرب اور عشاء، اور دن کی 2 نمازیں فجر اور عصر، ان کے درمیان عصر کی نماز. فجر اور ظہر کے بعد ہے، مغرب اور عشاء سے پہلے ہے. رات کی 2 نمازوں سے پہلے، دن کی 2 نمازوں کے بعد ہے، یعنی درمیان میں ہے. اس واسطے بھی اس کی اہمیت زیادہ ہے. اس کے علاوہ بھی عصر کی نماز جس وقت میں ادا کی جاتی ہے اس وقت کی بھی اپنی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو بھی کچھ خاص کاموں کے لیے مخصوص فرمایا ہے. مثال کے طور پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب جمعہ کے دن پیدا کیا گیا تھا، اور جب آپ کے جسم اقدس میں جب روح پھونکی گئی اور جب آدم علیہ السلام کے وجود میں زندگی آئی، جب آپ زندہ ہوئے تو جمعہ کا دن تھا اور عصر کی نماز کا وقت تھا. اور آدمی جب مرتا ہے، جب خبر میں پہنچتا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ چاہے کسی وقت اس کی تدفین عمل میں آئے، کسی وقت اس کو دفن کیا جائے. خبر میں پہنچ کر مردہ یہ سمجھتا ہے، آنکھیں کھلنے کے بعد منکر نکیر کے سوال کے جواب کے لیے جب اٹھتا ہے تو اس وقت اس کو یہ محسوس ہوتا ہے، چاہے اس وقت اس پلانٹ پر کوئی وقت رہے، لیکن وہ یہ محسوس کرتا ہے اندر جانے کے بعد یہ عصر کی نماز کا وقت ہے. تو مطلب یہ کہ اس نماز کی اس وقت کی بھی اپنی اہمیت ہے. وظائف وغیرہ خصوصاً اس موقع پر پڑھے جاتے ہیں، اور کئی سلسلوں میں طریقہ خلافت دینے کے لیے عصر کی نماز کا وقت مقرر کرتے ہیں. اس میں حکمتیں ہیں، بزرگوں نے اس کو تسلیم کیا ہے. قرآن مجید نے بھی بطور خاص عصر کی نماز کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے. خبر میں میت کو بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ عصر کی نماز کا وقت ہے. اور اس کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر ایسا معلوم ہوتا ہے عصر کی نماز کا وقت بھی ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وقت اب ختم ہونے کا ہے. اگر وہ دنیا میں نمازی تھا تو جب منکر نکیر اس کی خبر میں آتے ہیں اور اس سے سوالات کرنے کے لیے اس کو اٹھاتے ہیں تو دیکھتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے اور میں نے نماز نہیں پڑھی، تو منکر نکیر کے نہ آنے سے ڈرتا ہے، نہ ان کے ہیبت ناک شکلوں کو دیکھ کر ڈرتا ہے. اس کو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ ابھی تو مجھے نماز پڑھنا باقی ہے. وہ اس کو سوالات جوابات کے لیے جب وہ آتے ہیں تو اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، اور اسی پر اس کی کامیابی کا اعلان ہو جاتا ہے. اور اگر وہ دنیا میں بے نماز ہے، منکر نکیر کے سوال سے جو بچنے کی بات ہے، یہ منکر نکیر کے سوال سے بچنا جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بلا حساب کتاب وہ جنت میں داخل ہو جائے. روزانہ رات کو جو سورۃ الملک کی تلاوت کرے گا اس کو عذاب خبر نہیں ہوگا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عذاب خبر کا ایک عذاب نہیں ہوگا، باقی پورے عذاب ہو سکتے ہیں. اس کے بعد معلوم والے ایسا سمجھتے ہیں، مگر اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ اگر کوئی رات میں سورۃ الملک پڑھ لے 5-7 منٹ کی بات ہے تو اس پر عذاب خبر معاف ہوگا. کا مطلب یہ ہے کہ اگر عذاب خبر اگر کسی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا پھر کسی مرحلے میں پھر اس کی قدر نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے کہ ایک مرتبہ چھوڑ دینے کے بعد دوبارہ پھر پلٹا کر پکڑنے کی اس کی عادت نہیں. چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. جیسا کہ جمعہ کے دن مرنے والے یا رمضان میں مرنے والوں کے بارے میں ہے کہ ان پر عذاب خبر معاف ہے، خبر کا سوال معاف ہے. جو بھی مسلمان جمعہ کے دن مرتا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں، رمضان کے پورے مہینے میں، بقیہ 11 مہینوں میں جمعہ کے دن، اس کے لیے خصوصی بشارت یہ ہے کہ اس کے لیے منکر نکیر کا سوالات اور جوابات کا سلسلہ اس پر قائم نہیں ہوگا، معاف ہو جائے گا. تو منکر نکیر کا سوال ہی نہیں ہوگا تو عذاب خبر نہیں ہوگا. تو جب عذاب خبر نہیں ہوگا، جو خبر کے عذاب سے بچ گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر سر پھونکنے اور جب دوبارہ اٹھیں گا تو پھر بقیہ عذاب ہوں گے اس کو، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ اکابرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے کہ ایک مرتبہ جب کسی کو چھوڑتا ہے تو پھر اس کے بعد نہیں پکڑتا ہوں. عذاب خبر معاف ہو گیا کا مطلب یہ کہ اب جنت میں داخلے تک بھی اس سے کسی قسم کا کوئی تعارف نہیں کیا جائے گا، کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں. اتنی بڑی بشارت صرف 2 رکوعوں پر مشتمل 30 آیتوں پر مشتمل سورۃ الملک کی قرات کے لیے، تلاوت کے لیے، کہ روزانہ رات میں عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی سورۃ الملک پڑھ لے
تو اس پر عذاب خبر معاف ہے. عذاب خبر معاف ہونے کا مطلب یہ ہے بقیہ تمام عذاب معاف ہیں، پھر اس کی کبھی پکڑ نہیں ہوگی. اور یہی حال رمضان میں اور جمعہ کے دن مرنے والے کا ہے. تو یہ خبر کی منزل چونکہ نہایت اہم منزل ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر جو آدمی نمازی تھا اس کو نماز کی فکر ہوگی، اور اس نماز کی فکر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو خبر کے امتحان میں کامیابی عطا کر دے گا، اور وہ کامیابی اس کے لیے ہمیشہ کی کامیابی ہے. اس کے برخلاف جو لوگ دنیا میں نماز کے پابند نہیں تھے، نماز کا وقت آیا گیا تو بھی ایسا ہی لیتے تھے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وقت آ رہا ہے جا رہا ہے. ایسے بدبختوں پر باقاعدہ حجت قائم ہوگی. منکر نکیر کی ڈراؤنی شکلیں دیکھ کر ان کا جگر پانی پانی ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جب سوالات ہوں گے تو جو اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے گا وہ معاملہ ہوگا. اور بعض تو ایسے بھی ہوں گے کہ ایمان والے ہونے کے باوجود ان کے گناہوں کی وجہ سے خبر میں ان کو عذاب بھی دیا جائے گا. ایسا بھی ہوگا بعض لوگوں کے ساتھ. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الملک کے بارے میں فرمایا کہ سورۃ الملک، روایتوں میں ایسا مضمون آیا ہے کہ سورۃ الملک کی جو روزانہ تلاوت کرتا ہے اس کو سورۃ الملک خبر میں عذاب ہونے نہیں دے گی، بلکہ سورۃ الملک اس کے سامنے سے، اس کے سرانے سے، اس کی پینتی سے آ کر کھڑے ہو جائے گی اور اس پر عذاب ہی نہیں ہوگا. تو بہرحال یہاں عصر کی نماز کے بارے میں بطور خاص حکم دیا جا رہا ہے کہ عصر کی نماز ادا کیا کرتے ہیں. اس میں بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن آپ کے سامنے یہاں ہم ایک متفق علیہ حدیث پیش کر رہے ہیں جس میں فیصلہ ہوتا ہے. اور ویسے بھی صلاۃ وسطیٰ سے کون سی نماز مراد ہے تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مولا کائنات علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے. اور سید الفقہاء حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز. امام الائمہ امام اعظم سراج الامت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے. جنگ خندق میں عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، تو اس موقع پر ابھی متفق علیہ حدیث ہے جس کو امام بخاری نے امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ جنگ خندق میں عصر کی نماز قضا ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق ایک جملہ ارشاد فرمایا. کبھی سرکار پاک علیہ السلام کی عادت بد دعا کرنے کی نہ تھی، اگر عصر کی نماز فوت ہو گئی تو ایک جملہ ایسا نکلا نماز کی، عصر کی نماز کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. عصر کی نماز کافروں کی وجہ سے قضا ہو گئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جملہ آیا. سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کفار کی خبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز پڑھنے سے مصروف رکھا. ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت مبارکہ کے خلاف کبھی سرکار کی عادت اس طرح کی جملہ ادا کرنے کی نہ تھی، ایسی دعا کرنے کا طریقہ ہی نہیں تھا. خلاف عادت مبارکہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کافروں کی خبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں درمیانی نماز پڑھنے سے مصروف کر رکھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. تو اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عصر کی نماز کو الصلاۃ الوسطیٰ کہا. ہم بار بار آپ کے سامنے ایک بات بولتے جا رہے ہیں کہ تفسیر کرنے کی 3 طریقوں میں سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی آیت سے ہو، دوسرا طریقہ ہے کہ قرآن کی تفسیر حدیث سے ہو، تیسرا طریقہ قرآن کی تفسیر صحابی کے قول سے. یہی 3 طریقے ہیں. تو اب یہ جو متفق علیہ حدیث ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کی، اس میں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو الصلاۃ الوسطیٰ کے نام سے یاد فرمایا. تو تفسیر قرآن بالحدیث اس طرح ہوتی ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد یہاں عصر کی نماز ہے. سب نمازوں کی پابندی ہونا چاہیے، بطور خاص عصر کی نماز کی بھی پابندی کرنا چاہیے. ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کھڑے رہا کرو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے، پھر اگر تم کو ڈر ہو تو پیادہ یا سوار. نماز پڑھنے کا طریقہ ہے کہ ٹھہر کے نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ نماز میں قیام فرض ہے. لیکن اگر تمہیں ڈر ہو تو سوار یا پیادہ. مطلب کیا ہے کہ اگر جنگ کی حالت میں اگر تم کو دشمن کا ڈر ہو کہ تم سواری پر سے اترو گے یا چلتے چلتے اگر ٹھہر جاؤ گے تو دشمن تم پر حملہ کرے گا، ایسی جنگ کی حالت اگر ہو تو ایسی صورت میں اگر تم سواری پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے ہو تو بیٹھے بیٹھے ہی پڑھ لو، یا چلتے چلتے نماز پڑھو تو چلتے چلتے ہی پڑھ لو. یعنی ایسی نازک حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہوگی. میدان جنگ ہے، دشمن جان لینے کے لیے سامنے کھڑا ہے، ایسی حالت میں بھی ہم تم کو نماز تو معاف نہیں کریں گے، البتہ تم کو اتنی آسانی دے دیتے ہیں کہ قیام معاف کر دیں گے اور قبلے کی طرف رخ کرنا معاف ہو جائے گا. جدھر رخ ہو ادھر ہی رخ کر کے نماز ادا کر لو. اتر کر ٹھہر کر اگر نماز پڑھنا مشکل ہے تو بیٹھے بیٹھے یا چلتے چلتے نماز پڑھ لو، لیکن نماز ترک نہ ہونے پائے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو جس طرح اس نے سکھایا ہے تمہیں جو تم نہیں جانتے تھے. یہاں نماز کی پابندی کی بات میدان جنگ میں آ رہی ہے، تو سفر میں نماز کی ادائیگی کا مسئلہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں اس موقع پر. کہ حالت سفر میں نماز نہیں معاف ہوتی، پڑھنا ہی ہے. لیکن اگر سواری چل رہی ہو جس کو رکانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جیسا کہ گورنمنٹ کی جانب سے جو سواریاں کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، ٹرین وغیرہ بسز وغیرہ،
تو ایسی صورت میں طریقہ بتایا گیا کہ قبلے کی طرف اگر رخ نہ ہو اور آدمی کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھے بیٹھے بغیر قبلے کو رخ کرے کے ہی نماز پڑھ لے، لیکن بعد میں ایسی نماز کی قضا کرے۔ ایسی نماز کے بعد میں قضا نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو غلط لفظ میرے زبان سے نکلا، اس کا اعادہ کرے۔ قضا کا مطلب قضا کرنا تو گناہ ہے، قضا نہیں ہوتی نماز، قضا ہونے سے بچ جاتے ہیں، یہی اس کا فائدہ ہے۔ جس حالت میں بیٹھے ہیں اسی طرح نماز ادا کر لیں، اور اگر پانی نہیں مل سکتا تو تیمم کر لیں، اور اگر قبلے کو رخ نہیں ہو سکتا تو جس رخ پہ گاڑی جا رہی ہے اسی رخ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لیں۔ ٹھہر کر ارکان ادا نہیں کر سکتے تو بیٹھے بیٹھے رکوع اور سجدہ اشارے سے کر کے نماز ادا کریں، لیکن نماز ترک نہ کریں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو جس طرح اس نے سکھایا ہے، جیسا اس نے سکھایا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے کہ پہلے قیام کرو، پھر رکوع کرو، پھر خضوع ہو، پھر سجدے ہو، سجدوں کے درمیان میں جلسہ ہو، آخر میں قاعدہ ہے۔ جو نماز کا طریقہ ہے امن کی حالت میں اس طرح نماز ادا کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، اور وہ طریقہ اس نے سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، جو تم کو معلوم نہیں تھا، وہ طریقہ اس نے تمہیں سکھایا ہے اپنے نبی کے ذریعے، تو اس طریقے کے مطابق حالت امن میں تم کو نماز ادا کرنا چاہیے۔ البتہ اگر جنگ وغیرہ کی وجہ سے اگر اس طرح نماز ادا نہیں کر سکتے تو تم کو سہولت دی جا رہی ہے۔ یہ آیت نماز کی انتہائی اہمیت پر دلالت کرتی ہے کہ عبادت اتنی اہم ہے کہ اس وقت بھی معاف نہیں ہوتی جب تمہیں دشمن کے حملے کا اندیشہ ہو۔ ہاں اتنی آسانی دی گئی ہے کہ پیدل یا چلتے چلتے یا اپنی سواریوں پر بیٹھے بیٹھے جدھر رخ ہو ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھ لو، لیکن نماز معاف تو نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ اگر کوئی آدمی سفر وغیرہ کی وجہ سے اس طرح نماز پڑھ رہا ہے کہ فرائض چھوٹ رہے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ قیام نہیں کر سکتا، رکوع سجدہ صحیح طور پہ نہیں ہو سکتا، قبلے کی طرف رخ نہیں ہو سکتا، یہ تمام چیزیں نماز میں فرض ہیں، اس طرح اگر نماز ادا کی جائے تو ایسی نماز کا بعد میں اعادہ کرنا واجب ہے۔ واجب ہے کہ پھر اس نماز کا اعادہ کیا جائے، بعد میں اس نماز کو پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ قضا سے بچ جاتے ہیں، قضا کا گناہ نہیں ہوتا، اس کا اعادہ کر لینے پر آدمی قضا کے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر ایک مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ اور جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، انہیں چاہیے کہ وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے لیے کہ انہیں خرچ دیا جائے 1 سال تک، اور نہ نکالا جائے انہیں یعنی گھر سے۔ پھر اگر وہ خود چلی جائے تو ان پر کچھ گناہ نہیں، جو کچھ وہ کریں اپنے معاملے میں مناسب طور پر۔ اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست بڑا دانا ہے، یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ جب شوہر مر جائے تو ان کی بیویوں کو، مرنے والے کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے یہ وصیت کر کے جائے کہ اس کی بیوی کے لیے 1 سال کا خرچ دیا جائے، اپنے وارثوں کو وصیت کرے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حکم اب منسوخ ہے، اس آیت کی تلاوت تو ہو رہی ہے لیکن حکم یہ منسوخ ہو گیا، اب یہ حکم باقی نہیں۔ کیسے یہ حکم منسوخ ہوا؟ تو اس کے بارے میں ہے کہ یہاں 1 سال کی عدت کا اور 1 سال کی نفقے کا ذکر ہو رہا ہے۔ 1 سال کی عدت اس آیت سے منسوخ ہوئی جس میں ارشاد ہوتا ہے یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، ان کے شوہر مردہ ان کے لیے بیان کیا جا رہا ہے مسئلہ کہ ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے اور 10 دن۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد 1 سال کی عدت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اور پھر مرنے والوں کو چاہیے کہ 1 سال کے خرچے کے لیے بیویوں کے لیے وصیت کریں، یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ اور یہ حکم کیسا منسوخ ہوا؟ تو میراث کی آیت جب نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ بیوی کو باقاعدہ وراثت میں حصہ دے دیا گیا، اب اس کو الگ سے اس طرح کا کچھ الگ خرچ دینا اب ضروری نہیں رہا، تو یہ حکم منسوخ ہے۔ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، انہیں چاہیے کہ وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے لیے کہ انہیں خرچ دیا جائے 1 سال تک کے لیے۔ یہ اس حکم پر عمل نہیں ہو رہا ہے، یہ آیت ثواب کے لیے قرآن مجید میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اور نہ نکالا جائے انہیں، بس اگر وہ خود چلی جائیں تو کوئی گناہ نہیں تم پر، جو کچھ وہ کریں اپنے معاملے میں مناسب طور پر۔ یعنی مطلب یہ کہ جب شوہر مر گیا اور 4 مہینے 10 دن مکمل ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، اب اگر شوہر کے گھر سے بیوی چلے جانا چاہیے شوہر کے مر جانے کے بعد تو جا سکتی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں کہ اس کے بعد وہ شوہر کے گھر میں رہنا ہی چاہتی ہے تو رہ بھی سکتی ہے، اگر جانا ہی چاہتی ہے تو جا بھی سکتی ہے۔ لیکن اس میں 2 شرطیں قرآن مجید عائد فرما رہا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے، یہ قرآن مجید فرماتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر وہ چلی جائیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، جو کچھ وہ کریں بشرطے کہ وہ اپنے معاملے میں مناسب طور پر کارروائی کریں۔ اس کے ضمن میں مفسرین فرماتے ہیں 2 شرطیں ہیں، وہ عورت یہاں سے جا کر کوئی ایسا کام نہ کرے جو گناہ کا کام ہو، تو ایسی صورت میں اس کو جانے کی اجازت دی جائے گی، گناہ کا کام نہ ہو، ایسی جگہ جا کر رہے گی جہاں گناہ کا اندیشہ نہ ہو تو اس کو اجازت ہے، ورنہ پھر شوہر کے ورثہ اس سے تقاضا کر سکتے ہیں کہ وہ نہ جائے، کیونکہ وہ ان کے مرحوم بھائی کی بیوی ہے، ان کے مرحوم بیٹے کی بیوی ہے، ان کے گھرانے کی عزت کا اس سے تعلق ہے۔ اگر وہ ایسی جگہ جا رہی ہے کہ جہاں شریعت کے احکام کی پابندی نہیں ہو سکتی اس کو روکا جائے گا، اور اگر جا کر کچھ ایسا کام کر رہی ہے جو ان کے خاندان کے لیے آر کا باعث ہو تو ایسی صورت میں بھی اس کو روکا جائے گا۔ یعنی 2 شرطوں کے ساتھ اس کو اجازت دی گئی، ایک تو یہ کہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو شریعت کے احکام کے خلاف ہو، اور نمبر 2 کوئی ایسا اخلاق سے گرا ہوا کام نہ کرے جس سے ان کے ناموس ان کی عزتیں متاثر ہوں۔
اس کو قرآن مجید فرماتا ہے من معروف فیما فعلنا فی انفسہن من معروف، جو بھی وہ اپنے لیے کریں معروف طور پر، یعنی جو کام شریعت کے خلاف نہ ہو، اخلاق کے دائرے کے باہر نہ ہو، ایسی صورت میں اگر وہ جا رہے ہیں تو پھر وہ جانے کی اجازت ملنی چاہیے، کیونکہ عدت مکمل ہو گئی اور اللہ بہت زبردست بڑا دانا ہے۔ تو 1 سال کی عدت کا حکم بھی منسوخ ہے، اور شوہر کو جو حکم یہاں دیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اپنی بیوی کے لیے 1 سال کے خرچ کی وصیت کرے، وہ بھی حکم منسوخ ہے، کیونکہ وراثت کی آیت نازل ہونے کے بعد بیویوں کے لیے بھی وراثت میں حصہ مقرر ہو گیا، یہ احکام اب قابل عمل نہیں رہے، یہ منسوخ ہے احکام۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اور اسی طرح جن کو طلاق دی گئی ان کو خرچ دینا چاہیے مناسب طریقے پر، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ اب یہاں دیکھیے ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شوہر کسی عورت کو طلاق دے تو قرآن فرماتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ عدت کے دوران میں اس کو خرچ دے۔ اب شوہر کہے گا کہ میں کیوں دوں، اب تو میرے نکاح کے باہر نکل گئی، یعنی طلاق کی عدت کیا ہے، اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں آپ کے سامنے 3 ناپاکیاں۔ اگر عورت اس عمر کی منزل میں ہے کہ ناپاکی نہیں ہوتی تو 3 مہینے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے کامل 3 مہینے، تو اس وقفے میں شوہر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اتنی مدت تک کے لیے وہ نفقہ دیتا رہے، یعنی اس کے رہنے کا کھانے کا انتظام کرے۔ تو اب کوئی شوہر پوچھ سکتا ہے کہ انتظام میں کیوں کروں، تو اس کی حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ عدت کی حالت میں جب بیوی ہوتی ہے تو ایک طرح سے وہ شوہر کا حق ادا کرتی ہے۔ کیا حق ادا کرتی ہے؟ تو اس کے نسب کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس کو معلوم کہ اس شوہر کی وجہ سے کچھ حمل اس کے لیے ٹھہر گیا ہے اور آگے چل کر اس کا پتہ چلنے والا ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ نسب کا خلط ملط بہت سے مفاسد کا دروازہ کھولنے والی چیز ہے، تو اس واسطے شریعت مطہرہ نے اس کے لیے نہایت محفوظ طریقہ مقرر کیا، یعنی ایک مرتبہ جب عورت ناپاک ہو جائے تو معلوم ہوگا کہ حمل نہیں ٹھہرا، اتنے پر بھی بس نہیں کیا گیا، فرمایا گیا ایسی بھی کیا جلدی ایک مرتبہ پھر دیکھ لو، پھر 1 مہینے بعد پھر ناپاک ہو گئی، اب تو اور پکا یقین ہو گیا کہ حمل نہیں ٹھہرا، مگر پھر بھی شریعت کہتی ہے 1 مرتبہ اور دیکھ لو۔ تو اس طرح کنٹینیوس 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 مرتبہ جب عورت ناپاک ہو جائے، پکے یقین سے 3 مرتبہ ثابت ہو جائے کہ سابقہ شوہر سے اس کو کوئی حمل ہی نہیں ہے، تو اب چونکہ پکے طریقے سے 3 بار دیکھ لینے کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، تو ایسے موقع پر عدت ختم ہوتی ہے۔ اور عدت کی حالت میں 3 ناپاکیوں تک کے لیے عدت جو مقرر کی گئی ہے وہ اس واسطے ہے کہ آگے چل کر دوسرے شوہر سے اس کا نکاح ہو تو کہیں نسب خلط ملط نہ ہونے پائے، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ جو ناپاک ہوگی تو نسب کی خلط ملط ہونے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہا، اب وہ دوسری جگہ پہ شادی کر سکتی ہے۔ تو عدت کے ایام میں گویا ایک طرح سے عورت اپنے سابقہ شوہر کا ایک حق ادا کرتی ہے، وہ اس کے نسب کی حفاظت کے لیے وہ رکی ہوئی ہے، تو جب تیرے نسب کی حفاظت کے لیے وہ رک رہی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کا خرچہ بھی تو ادا کر، کیونکہ نکاح نہیں کر سکتی تیرے نسب کی حفاظت کے لیے، جب نکاح اس کا دوسری طرف نہیں ہو سکتا تو اتنی مدت کے لیے تو اس کو نفقہ ادا کر، اور جب 3 ناپاکیاں گزر جانے کے بعد اب وہ تیرے نسب کی حفاظت پر معمور نہیں ہے، وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اب چونکہ دوسری جگہ نکاح کرنے کی اس کو پوری اجازت مل رہی ہے تو پھر تجھے کوئی ضروری نہیں ہے کہ تو نفقہ ادا کرے۔ یہ غیر حاملہ کے لیے، اگر حاملہ ہے تو جب تک حمل وضع نہ ہو جائے، یعنی بچہ پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک عورت برابر عدت ہی ایام میں ہوتی ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اسی طرح جن کو طلاق دی گئی ان کو خرچ دینا چاہیے مناسب طور پر، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر، یعنی حالت عدت کا نام نفقہ دینا یہ شوہر پر واجب ہے پرہیزگاروں پر، یہ کوئی مستحب حکم نہیں ہے کہ چاہے تو دو چاہے تو نہ دو، یہ واجب ہے کہ جس طرح حالت نکاح میں نفقہ دیا جاتا ہے اسی طرح عدت کے ایام میں بھی دیا جائے، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر، حقاً علی المتقین۔ اسی طرح کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تو یہ رکوع نمبر 31 تھا سورۃ البقرہ کا۔ ایک ایسی عورت جس سے نکاح ہونے کے بعد اس سے مجامعت ہونے سے پہلے، خلوت سیاح ہونے سے پہلے اس کو طلاق دے دی گئی تو اس کا مہر کس طور پر ادا کیا جائے طریقہ بتا دیا۔ مہر مقرر تھا تو اس میں سے آدھا دینا واجب، لیکن پھر بھی پورا دینا مستحب ہے۔ اگر مقرر نہیں ہوا تھا تو البتہ کچھ احسان کا معاملہ کر دینا چاہیے، 3 کپڑوں پر مشتمل، جس میں ایک قمیص ایک شلوار کے ساتھ ایک چادر ہو، بطور تحفہ دے دینا چاہیے۔ اور نمازوں کی پابندی کرنے کا یہاں حکم دیا گیا، اور پھر اس سے متعلق یہ مسئلہ بیان کیا کہ حالت جنگ میں اگر دشمن کے خوف کی وجہ سے باقاعدہ جیسا نماز ادا کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے اگر نماز ادا نہ کر سکو تو قبلے کو رخ کیے بغیر سواری پر سوار پیدل چلتے چلتے جس طرح بن پڑے نماز پڑھ لو، پھر امن قائم ہونے کے بعد جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، جو طریقہ تم نہیں جانتے تھے جو تم کو سکھایا ہے اس طریقے کے مطابق نماز پڑھو۔ پھر اس کے بعد ایک منسوخ مسئلہ بیان ہوا، لیکن اب تو وہ منسوخ ہے۔ اور پھر ایک مسئلہ یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ جن عورتوں کو شوہروں نے طلاق دیا ہے وہ حالت عدت میں ہے، تو شوہروں کو چاہیے کہ عدت کے ایام میں
ان کے رہنے کا کھانے کا پورا انتظام کریں، کیونکہ دوسری جگہ ان کی شادی نہیں ہو سکتی، تو جب تک ان کو دوسری جگہ شادی کرنے کی چھوٹ نہ ملے اس وقت تک ان کا خرچہ تم کو دینا چاہیے، وہ تمہارے نسب کی حفاظت کر رہی ہیں۔ اسی طرح کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے احکام تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تو یہاں مسلسل کئی رکوع سے اس قسم کے جو مسائل بیان ہو رہے تھے، ایک طرح سے یہاں اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے دوسرے قسم کے مضامین شروع ہو رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 31 مکمل ہوا، اللہ کا نام لے کر رکوع نمبر 32 شروع کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون۔ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم۔ ما ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط واليه ترجعون۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 32 ابھی پڑھا گیا ہے۔ ترجمہ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہیں دیکھا تو نے کیا انہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں کہ مر جاؤ، پھر زندہ فرمایا انہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور لڑائی کرو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کون ہے جو دے اللہ کو قرض حسن تو بڑھا دے اللہ اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا، اور اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے اور فراخ کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو بنی اسرائیل سے جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کر دو ہمارے لیے ایک امیر تاکہ لڑائی کریں ہم اللہ کی راہ میں۔ نبی نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد تو تم جہاد نہ کرو۔ وہ کہنے لگے نہیں ہمارے لیے کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے فرزندوں سے، مگر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد تو منہ پھیر لیا انہوں نے بدست چند نے ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اور کہا انہیں ان کے نبی نے بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو امیر۔ بولے کیوں کر ہو سکتا ہے اسے حکومت کا حق ہم پر، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت سے اس سے، اور نہیں دی گئی اسے فراخی مال و دولت میں۔ نبی نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اسے تمہارے مقابلے میں اور زیادہ دی ہے اسے کشادگی علم میں اور جسم میں، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، اس میں تسلی کا سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ گئی ہے اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون، اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں سے اب طلاق کے، خلا کے، عدت کے، وضاعت کے اور اس قسم کے جو مسائل کا ایک طویل سلسلہ چل رہا تھا ختم ہونے کے بعد اب یہاں سے ایک دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اور قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے، ایک مضمون زیادہ بیان نہیں ہوتا بلکہ بات
کرتے کرتے درمیان میں دوسری بات آتی ہے, دوسری بات کرتے کرتے ایک تیسری بات آتی ہے, یہاں تک کہ اس کے ایک ایک رکوع کو ہم ایک ایک عنوان دینا چاہے تو نہیں دیکھ سکتے ہو, ایک ایک سورے کو ایک ایک عنوان دینا چاہے تو اکثر بڑا نہیں دیا جا سکتا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی کئی حکمتوں میں سے ایک بڑی حکمت اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ تاکہ سننے والا اکتاہٹ محسوس نہ کرے. اگر آج سے 6 مہینے پہلے ہم درس قرآن شروع کرنے کے وجہ درس فقہ شروع کر دیے ہوتے تو اسی قسم کے مضامین کا سلسلہ چلتا ہی رہتا کئی سال تک کے لیے. اس کا نتیجہ نکلتا کہ اگر 40-50 آدمی یہاں بیٹھے ہیں تو آخر میں 5-10 آدمی بچ جاتے ہیں, کیونکہ آدمی جب ایک ہی مضمون مسلسل سنتا ہے تو قسم کی اس میں اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے. تو قرآن مجید کا انداز یہ ہے, ابھی آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں روزے کے مسائل کا بیان آیا, پھر شوال کا مہینہ آیا تو حج کے مسائل کا بیان ہوا, اس میں بہت باریک مسئلے بھی بیان ہوئے درمیان میں. اور اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ باریک مسئلے زیادہ قرآن میں نہیں بیان فرماتا, لیکن بعض مسائل میں چند جزیات بھی اس نے بیان فرمایا ہے اپنی مرضی سے, اپنے کرم سے. اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج کے مسائل کا بیان ختم ہونے کے بعد پھر بقیہ مضامین کے بیان کے ساتھ ساتھ طلاق اور عدت اور خلا وغیرہ کے اور مہر وغیرہ کے رضاعت وغیرہ کے مسائل کا بیان شروع ہوا. تو وہ اپنے طور پہ ایک مقررہ مقدار تک وہ بیان چلتا رہا, یہاں تک کہ اب وہ بیان ختم ہو گیا, یہاں سے ایک دوسرا بیان شروع ہو رہا ہے. اور یہاں سے جو بیان شروع ہو رہا ہے وہ سننے والوں کے لیے بہت آسان, بہت دلچسپ ہے, کیونکہ اس میں واقعی بیان ہو رہے ہیں. تو واقعات سننا انسان کے لیے بہت آسان ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ اب ہم لا کی طرف سے رخ پھیر کر ہسٹری کی طرف رخ کر رہے ہیں. اب قوانین کا بیان ختم ہو کے اب گویا درمیان میں اب تاریخ کا بیان آ رہا ہے. اس واسطے قرآن مجید کا یہ جو انداز بیان ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا کبھی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا, اور یہ جو احکام بیان ہوتے ہیں وہ احکام کو بھی بیان کرتے ہیں مسلسل. جس طرح فقہاء نمبر وار مسائل بیان کرتے ہیں ویسا مسائل بیان نہیں ہوتے, بلکہ درمیان میں کچھ نہ کچھ دیگر متعلقہ باتیں بھی آتی جاتی ہیں. تو یہاں سے ایک نہایت دلچسپ قصہ شروع ہو رہا ہے, یہ رکوع نمبر 32 میں بھی ہے, پھر رکوع نمبر 33 میں بھی وہ کنٹینیو ہو رہا ہے. اور یہ مضامین اس واسطے بڑی اہمیت رکھتے ہیں کہ اب یہ قصہ سنتے سنتے درمیان میں ایک نوجوان کا نام آتا ہے جو بڑے اللہ والے اور بہت ہی طاقتور اور بہت ہی قابل اعتراف قابل تعریف رہے, اور آگے چل کر جنہوں نے اپنی نبوت کا اعلان بھی فرمایا, اور جن کو دنیا ایک بہت بڑے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے. سیدنا داؤد علیہ السلام کا تعارف کرانے سے پہلے انداز ایسا اختیار کیا جا رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے اس مقام پر اس ماحول میں جو حالات تھے ان حالات کا بیان ہو رہا ہے. پہلے ان حالات کا بیان کرتے کرتے درمیان میں داؤد علیہ السلام کو پیش کر دیا جائے گا جو اس واقعے میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی پہلے آدمی واقعہ سننا شروع کرے کیا ہو رہا ہے, اور درمیان میں سیدنا داؤد علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں. اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی شان بہت بڑی شان ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی کتابوں میں سے ایک بڑی کتاب آپ پر نازل فرمایا ہے, اور آپ خود بہت بڑے نبی, بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں, اور آپ کے صاحبزادے سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی بہت بڑے نبی اور بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں. اب یہاں پر ڈائریکٹ سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر شروع نہیں ہو رہا, ان سے پہلے کے حالات بیان ہو رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف, پہلے دوسرا قصہ بیان, دوسرے قصے کی طرف اشارہ ہے, کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے ہزاروں کی تعداد میں, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ مر جاؤ, تو اسی وقت میں مر گئے, پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا. یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ واقعہ کیا ہے وہ, تو اس کے بارے میں صاحب ضیاء القرآن فرماتے ہیں کہ کئی مفسرین نے کوشش کی ہے کہ جس قوم کا واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے اس قوم کا تعین کریں کہ وہ کون سی قوم تھی, لیکن علامہ قرطبی نے ابن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ سب قصے ناقابل اعتماد ہیں. آیت کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی گزشتہ قوم کے عمل سے عبرت دلانا ہے جو موت کے ڈر سے بھاگ نکلی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے موت جس سے وہ بھاگ کر گئے تھے ان پر مسلط کر دی, پھر ایک عرصے کے بعد انہیں زندگی عطا فرما. اس طرح ماننے دلانے سے مدعا یہ تھا, یہ سمجھانا تھا کہ موت سے بھاگنے کی کوشش کرنا بے سود ہے, اور تم اپنی کوشش سے موت کو ٹال نہیں سکتے اور نہ زندگی بڑھا سکتے ہو. اس واقعے کو ذکر کرنے سے امت مسلمہ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ایسا مت کرنا. اب رہ گیا سوال یہ کہ وہ لوگ کون تھے, کہاں سے بھاگ کر گئے تھے, کون سی بستی میں سے نکلے تھے, کون سے شہر میں داخل ہوئے تھے, اور کیوں بھاگے تھے, اور ان کا سردار کون تھا اس وقت, کون سی سواریوں پر سوار ہو کے وہ نکلے تھے. یہ ایسی تنقیحات ہیں جن میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور قرآن مجید نے اس قسم کے واقعات کا ذکر بھی نہیں کیا. تو ہم کو ضروری نہیں ہے کہ اس قسم کے واقعات کی طرف ضرورت سے زیادہ توجہ دیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا قرآن میں کتنے دلچسپ انداز میں ذکر آیا ہے قرآن میں, لیکن ان کا نام ہی نہیں معلوم. مفسرین نے اپنے طور پر چند نام بیان کیے ہیں, تو بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا, اور وہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ کون سی لکڑی کا عصا تھا. اسی لکڑی کا عصا تھا ہوگا,
اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت کی نشانی بنا دیا، اس سے جو عبرت لینا ہے وہ عبرت لینا چاہیے۔ جس گھر میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس گھر کی چھت کون سی تھی؟ لکڑی کی تھی کہ کس قسم کی تھی؟ گھر کی چھت کچی تھی یا پکی تھی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان واقعات سے کچھ تعلق نہیں ہے ان باتوں کا۔ اور پھر ویسے بھی قرآن مجید کی تفسیر سے تو یہ باتیں قرآن کی تفسیر میں ان باتوں کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن دوسرے سورسز سے اگر ایسی باتیں مل رہی ہوں تو ان باتوں کو بیان کر دینے میں اگر سننے والے کی دلچسپی کی وجہ سے اگر کوئی بیان بھی کر دے اور وہ بات قرآن کے حدیث کے خلاف بھی نہ ہو تو اس میں کوئی خبات بھی نہیں۔ جیسا کہ صدر الافاضل حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پر جو نہایت معرکۃ الآیات تفسیر بہت ہی بہترین تفسیر ہے اردو زبان میں، جو امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن مجید کے حاشیے پر کنز ایمان کے ساتھ خزائن العرفان کے نام سے چھپتا ہے۔ بدعقیدوں نے اس پر کچھ بے سروپا اعتراضات کی، ان میں سے ایک بے سروپا اعتراض یہ بھی ہے کہ اس میں اسرائیلیات کا بیان ہوا ہے، اسرائیلی روایتیں اس میں لی گئی ہیں، اور ضیاء القرآن والے بہت بچتے ہیں اسرائیلی روایتوں سے، لیکن اس میں ہے دیگر علماء نے لیا ہے۔ تو اس کے جواب میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اسرائیلی روایت اگر لیے ہیں تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اگر اسرائیلی روایت اگر قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے مقاصد کے خلاف نہیں ہے، احکام شریعت کے خلاف کوئی بات اس میں نہیں آ رہی ہے اور اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں کر رہے ہیں، صرف وضاحت کے لیے وہ بات اگر بیان کی جا رہی ہے، اس کو دلیل نہیں بنایا جا رہا ہے، اس کو ثبوت کے طور پر استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، صرف وضاحت میں خالی سننے والوں کی سامعین کی تفریح تباہ کے لیے، لوگوں میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اگر وہ بات بیان بھی کی جا رہی ہے تو اس میں حرج تو نہیں ہے۔ اور میں آپ کے سامنے حوالہ ذکر کروں، صحیح البخاری شریف میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی روایتیں بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا نام لے کر ان کی روایتیں بیان کرنے کی اجازت دی ہے تو ان روایتوں سے اگر قرآن اور حدیث کے مقاصد کے خلاف کوئی بات ثابت نہیں ہو رہی ہے تو اس میں لینے میں ہمارے لیے کیا خرابی ہے؟ مثال کے طور پر میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ لوگ بڑے دلچسپی سے پوچھتے ہیں، شوق سے پوچھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اس قدر کثرت کے ساتھ قرآن میں، اس قدر اہتمام کے ساتھ دلچسپ واقعے میں ذکر آیا ان کا، آخر ان کا نام کیا تھا؟ ایک صاحب مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے، تو مجھے حیرت ہوئی۔ اور بعض لوگ تو کیا سمجھتے ہیں، بعض جاہل کے عالم کا علم کتنا ہے معلوم کرتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں؟ بہت بڑے عالم ہیں آپ، پورے شہر میں آپ مشہور ہیں، یہ بتائیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام کیا تھا، پھر کہیں گے عالم۔ ایسا نہیں سمجھتے ہیں بعض لوگ، بعض جاہل قسم کے لوگ، بالکل غلط بات۔ تو ایک صاحب ہمارے سے رجوع کر بولے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے، تو میں حیرت میں پڑ گیا کیونکہ مجھے بھی نام یاد نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام میرے کو نہیں معلوم تھا۔ عالم کو اس کی تکمیل ہو گئی، فضیلت ہو گئی، فقہ میں کامل ہوئے، سب ہو گئے، پورا ختم ہو گیا، ایم اے ہو گئے، ایم فل ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام نہیں معلوم۔ تو میں بولا کہ آپ کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو بولے کہ میں عملیات کرتا ہوں اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام سے عملیات میں بہت کام چلایا جا سکتا ہے، بہت کام نکلتے ہیں اس سے، اصحاب کہف کے نام سے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام سے عملیات میں کام نکلتا ہے۔ اب ایک پراپر ریزن بتایا وہ کہ وہ عملیات میں کام آنے کی چیز ہے، اور اگر میں دیکھتا ہوں تفسیروں میں ملا تو آپ کو بتا دوں گا۔ اب تفسیریں پڑھی تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ملنا مشکل ہے، جو تفسیریں اس وقت اویلیبل ہوئے آسانی سے، اس میں دیکھا تو ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام نکلا، تفسیر مدارک میں، تفسیر مدارک میں، تفسیر نصفی بھی کہتے ہیں اس کو، تفسیر مدارک بھی کہتے ہیں، مدارک التنزیل امام نصفی کی تفسیر ہے۔ تو اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام نکلا، تو ایک پیپر پر میں لکھا ہوگا، لے جا کر ان کے حوالے کر دیا، لیکن اب بات نکلی ہے تو آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پھر وہ نام بھول بھی گیا، پھر کوئی مجھے پوچھی تو پھر بتا نہیں سکتا، کیونکہ اس سے کچھ خاص کام نکلنے کا نہیں نا، وہ ضروری ہے۔ تو بہرحال وہ قوم کون سی تھی، وہ لوگ کہاں سے نکلے تھے، کون سے شہر سے، مشرق کی طرف سے گئے تھے، مغرب کی طرف سے، تو ہم کو ان حالات کی گہرائی میں جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک قوم کا ذکر فرما رہا ہے، قرآن کے مضمون سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ایک قوم تھی جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل گئی تھی، شہر خالی کر دیے تھے موت کے ڈر سے، کئی کو نکل گئے تھے اس واسطے کہیں مر نہ جائیں ہم یہاں رہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، اے میرے پیارے حبیب مصطفیٰ، آپ کا نور نبوت تو کائنات کی تخلیق سے پہلے تخلیق میں آ چکا ہے، یہ سب واقعات تو آپ کے سامنے ہو رہے ہیں، کیا اس واقعے کو آپ نے نہیں دیکھا جب ہزاروں کی تعداد لوگ موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے؟ میرے پیارے حبیب، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا؟ آپ تو دیکھیں نا کہ آپ کو نہیں معلوم، نہیں دیکھے آپ، مطلب دیکھے نہیں دیکھے، کیا استفہام اور نفی کو جب جمع کیا جاتا ہے تو اس بات ثابت ہوتا ہے۔ کیا میں آپ کو دعوت نہیں دیا تھا؟ تو مطلب کیا میں آپ کو دعوت دیا تھا، کیا اور نہیں۔ استفہام اور نفی جب جمع ہو جاتی ہے تو
اس سے اثبات ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا، یعنی مطلب اے میرے پیارے حبیب، یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں آپ کی زبان سے سن کر جب دوسرے لوگ سنیں گے تو بڑی دلچسپی سے سنیں گے، بڑے غور سے سنیں گے کہ پہلی بار سن رہے ہیں. آپ کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ سب تو آپ کے سامنے رہ چکا ہے. آپ کو ہم صرف یاد دلا رہے ہیں، یاد دلائے جا رہے ہیں آپ کو. ذرا آپ توجہ دیجیے، کیا اس وقت کی بات آپ کو یاد نہیں ہے جب آپ نے دیکھا تھا کہ ایک قوم ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل کر گئی تھی موت کے گھر سے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ مر جاؤ، اسی وقت وہ مر گئے. واقعات کی تفصیلات میں معلوم، البتہ اس کو اگر ریزننگ دینے کے لیے اگر بیٹھے زبردستی بولنا ہی چاہے تو ایسا بول سکتے ہیں کہ شاید وہاں پر کچھ خیط وغیرہ پڑا ہوگا، تعاون وغیرہ کی بیماری پھیلی ہوں گی جس کی وجہ سے وہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر نکلے ہوں گے، یا کوئی دشمن وغیرہ مسلط تھا، کچھ تو تھا ہوگا. بہرحال موت کا سایہ ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا. اب 100-200 آدمی کی بات نہیں، ہزاروں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنی مستی کے باہر نکل گئے. کیوں؟ تاکہ موت سے بچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایمان والے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں معلوم ہوا کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد اس طرح نکل کر جائیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قدرت دکھانے کا ارادہ فرمایا. وہ موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلے تو ان کو موت آ گئی. کیسا ہے؟ اگر وہاں رہتے تو بچ بھی سکتے تھے، مر بھی سکتے تھے، لیکن جب ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا اور اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، اسی وقت مر گئے. موت کا ریزن کیا تھا؟ قال لهم الله موتوا، اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، حکم لگا دیا ان پر کہ مر جاؤ، اسی وقت وہ مر گئے. اور مر جانے کے بعد ثم احیاهم، پھر اللہ تعالیٰ نے موت دینے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا. موت پہلے دے دیا، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا. اب مردوں کو زندگیاں دینے کی جو بات آ رہی ہے، اب آگے چل کر بھی یہ مضامین آ رہے ہیں. دو زبردست واقعات آگے چل کر آنے والے ہیں. عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کے بعد کی زندگی کا واقعہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد جو ان کو زندہ کیا تھا، وہ واقعات بھی آنے والے ہیں. یہاں سے ہلکی سی تمہید چھیڑی جا رہی ہے. ایک نہایت چھوٹا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ موت سے ڈر کر اپنے گھروں سے نکل گئے تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، تو مر گئے. خیر یہاں تک تو بات اتنی حیرت کی نہیں ہے کہ وہ نکلے، حکم ہوا مر جاؤ تو مر گئے. حیرت کی بات یہ ہے ان ہزاروں لوگوں کو مر جانے کے بعد اللہ نے کہا پورے زندہ ہو جاؤ، تو پورے کے پورے زندہ ہو جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو یہ بتا رہا ہے کہ جو پروردگار ہزاروں لوگوں کو حکم دے کے مار سکتا ہے اور حکم دے کے جلا سکتا ہے، وہ پروردگار پوری کائنات کو قیامت کے دن، موت کے دن سلا کر حکم دے کر سب کو پھر زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. ہزاروں کو جو حکم دے کر اٹھاتا ہے وہ لاکھوں کو بھی اٹھا سکتا ہے، وہ کروڑوں کو بھی اٹھا سکتا ہے. تو فرمایا جاتا ہے کہ پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا یہاں تک کہ وہ زندہ ہو گئے. بے شک اللہ بڑا مہربان ہے لوگوں پر. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے لوگوں پر. یعنی موت دینے کے بعد پھر ان کو دوبارہ زندہ بھی کر دیا، مہربانی کیا ان پر. لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ موت سے بچنا بے سود ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ موت سے ڈرنا مومن کا شیوا نہیں ہے. موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے ذمہ نمازیں ہیں بھی قضا کرنا باقی ہے، کچھ حقوق ہیں جن کو ادا کرنا باقی ہے، تو وہ اگر دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار یہ حقوق ادا کرنے کے بعد مجھے دنیا سے اٹھا، تو تب تو ٹھیک ہے. ورنہ نارمل حالت میں تو زندگی کی تمنا کرنا ہے مومن کی شان نہیں ہے. اور ویسے بھی کسی کے بولنے سے کسی کی عمر بڑھتی نہیں. یہ سب چیزیں مقرر ہیں اللہ کی جانب سے. تو یہاں بتانا مقصود ہے کہ موت سے آدمی کو بچنا نہیں چاہیے. ایک نہایت معرکۃ العارہ مسئلہ البتہ یہاں پر پیش آتا ہے اس امت میں بھی. وہ یہ ہے کہ کسی مقام پر اگر تعاون وغیرہ بیماری پھیلی ہو تو ایسی صورت میں حکم یہ دیا گیا ہے، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا ہے کہ دوسرے لوگ جو شہر میں نہیں ہیں ان کو آنا بھی نہیں چاہیے اس شہر میں، اور جو لوگ پہلے سے وہاں ہیں ان کو جانا بھی نہیں چاہیے. جو نہیں ہیں ان کو آنا بھی نہیں چاہیے، جو موجود ہیں ان کو جانا بھی نہیں چاہیے. اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو اس میں یہ ہے کہ اگر سب نکل کر چلے جائیں گے تو بیماروں کی تیمارداری کرنے والا کون رہے گا؟ موت تو برحق ہے، ایک دوسرے کی تیمارداری کرتے کرتے ایسے خطرناک حالت میں ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے کرتے اگر مر رہے ہیں تو بات الگ ہے، لیکن ایسی قسمہ پرسی کی حالت میں بیچاروں کو چھوڑ کر اگر چلے جائیں تو یہ مروت، ہمدردی، اخوت، بھائی چارگی انسانیت کے خلاف ہے. اور دوسری حکمت موجودہ زمانے میں سمجھ میں آ رہی ہے، واللہ عالم کہاں تک صحیح بات ہے یہ. اب ہمارے سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایسے علاقے پر ہو جہاں تعاون ہے تو اسے دوسرے شہر میں نہیں جانا چاہیے. یہ مضمون ہے سرکار کے ارشاد مبارک کا، مفہوم ہے، یہ حکم ہے. اور موجودہ سائنس یہ کہتی ہے، اور باقاعدہ ویزے کے فوائد میں سے اس کی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے ملک میں رہنے والا ہے جہاں وائرس پھیلا ہو تو اس کو دوسرے ملک میں جانے نہیں دیا جاتا. کیوں؟ اس واسطے کہ اب یہاں تو وائرس پھیلا مرنے والے مر رہے ہیں، ابھی اس کو ایک کو جانے دیے تو یہاں کا وائرس لے وہاں جاتا. اب یہاں کے مرنے والے مرے، اب پھر وہاں کے مرنے والے وہاں مرتے پھر رہے. ہندوستان کا وائرس سعودی عرب میں، افریقہ کا وائرس امریکہ میں. تو اس طریقے سے موجودہ زمانے میں یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ملکوں کے قوانین میں یہ بات شامل کی گئی ہے کہ جس کو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس کے جراثیم پھیلنے کا امکان ہوتا ہے تو اس کو دوسرے ملکوں میں آنے نہیں دیا جاتا. تو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حکم دیا کہ جو آدمی ایسے مقام پر ہو جہاں تعاون پھیل چکا ہے تو اس کو دوسرے مقام پر لے جانا چاہیے.
کیونکہ اگر وہ متعدی جراثیم لے کر دوسرے مقام پر گیا تو دوسرے مقام کے لوگوں کو بھی اس کی طرف سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو اس ضمن میں بتایا گیا کہ اگر کسی مقام پر طاعون پھیلا ہے, کوئی ایسی وبا بیماری پھیلی ہے, وائرس پھیلا ہے کہ جس کی وجہ سے موت ہو سکتی ہے, تو جو لوگ وہاں نہیں ہیں ان کو آنا نہیں چاہیے, اور جو لوگ پہلے سے وہاں ان کو وہاں سے جانا بھی نہیں چاہیے. بہرحال اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی تدبیر کرنے کے باوجود موت سے بچ تو نہیں سکتا. مدن اپنے آپ کو ہلاکت میں تو نہیں ڈالنا چاہیے, وہ بھی حکم ہے, لیکن یہ سمجھنا کہ اس طرح ہم موت سے بچیں گے, اس طرح ہم موت سے بچیں گے, یہ بیکار بات ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اور جب وہ موت کا وقت مقرر فرماتا ہے تو آدمی کہیں جائے اس کی موت آ جاتی ہے, اور موت کا وقت اگر نہیں آیا تو برابر زندہ رہتا ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ لڑائی کرو اللہ کی راہ میں, اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی اگر جہاد کی نوبت آ جائے تو مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے. اگر واقعیتاً وہ جہاد ہے, واقعیتاً اس کے شرائط اور پابندیوں کے ساتھ وہ ثابت ہو رہا ہے, تو پیچھے رہنا چاہیے جان سے ڈر کر. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. کون ہے جو دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن تو بڑھا دے اللہ اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا, اور اللہ تنگ کرتا ہے جس کو فراخ کرتا ہے, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کو قرض دو. قرض کا مطلب کیا ہے؟ تو اردو زبان میں قرض کا مطلب ہے کہ کسی کو ضرورت ہے, پیسہ نہیں ہے اس کے پاس, دوسروں سے قرض لیتا ہے, یہ مطلب ہے. یعنی کسی کے پاس پیسے کی کمی ہونے کی وجہ سے اپنی حاجت, اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے اپنے پاس پیسہ نہیں ہے تو دوسرے کے پاس سے پیسہ لیتا ہے تو اس کو قرض کہتے ہیں. لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے. عربی میں اس سے تو اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ اللہ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, جو دوسروں سے لے نعوذ باللہ من ذلک, اس کی شان کے لائق نہیں ہے. یہاں قرآن مجید میں جب قرض کا لفظ آ رہا ہے تو اردو زبان کے معنی یہاں ہرگز مراد نہیں لی جا سکتے. عربی میں ان اس قسم کی آیتوں میں قرض کا مطلب کیا ہے تو تفسیر قرطبی میں اس کا مفہوم بتایا گیا, اسم لکل ما التمس علیہ الجزاء, یعنی قرض سے مراد ہر وہ عمل ہے جس پر ثواب ملتا ہے, جس پر بدلہ ملتا ہے, جس پر جزا ملتی ہے. ہر وہ عمل جس پر بدلہ ملتا ہے اس کو قرض کہتے ہیں. جو عمل کرنے والے کو آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا, یہ قرض ہے. تو ایسے اچھے کام کرو کہ جس سے آخرت میں تم کو اچھا بدلہ ملے. اب چونکہ یہاں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے تو جہاد کے لیے پیسے کی ضرورت ہے, اوزار و ہتھیار کے لیے, کھانے پینے کے لیے, زاد راہ کے لیے, سواری وغیرہ کے لیے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ کون ہے جو دے اللہ کو قرض حسن تو بڑھا دے اللہ اس کے قرض کو کئی گنا. یعنی جو اللہ کے لیے قرض دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے, اور اللہ جس کو چاہتا ہے تنگدست کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے فراخ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے موقع پر اپنا مال بچا کے رکھنے کی کوشش مت کرو, بخل سے کام مت لیا کرو, کیونکہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے اور اگر وہ چاہے تو تمہارے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دے تو تم کو اتنا نوازے گا کہ تم پوری زندگی میں نہیں کما سکتے. اور اگر تم نے اس کی رضا کا خیال نہیں کیا اور ایسے اہم ترین موقع پہ بھی اگر اپنا مال بچا کر اپنی کافر مزاجی کا اگر تم نے ثبوت کیا, اور اگر کہیں وہ ناراض ہو کر تم پر اپنے فضل کا دروازہ بند کر دے تو تمہارا کیا حال ہوگا. یاد رکھنا کہ تنگی اور کشادگی دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے اور فراخ کرتا ہے, جس کو چاہے کمی کرتا ہے, جس کو چاہے زیادتی کرتا ہے, اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو ایسے امور خیر میں کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے, بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ایمان والوں کو آگے آنا چاہیے. اور اس کے بعد اس واقعے کی تمہید یہاں بیان ہو رہی ہے. پورا واقعہ تو آج بیان نہیں ہو سکتا, وقت بھی کافی ہو رہا ہے. بہرحال رکوع نمبر 32 میں جتنی آیتیں ہیں انہی کے مضامین پر آج کے درس کو ہم اختتام تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آئندہ درس میں وہ واقعہ تکمیل کو پہنچے گا اور سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر شریف شروع ہوگا. اب آج یہ چند آیتیں جو تمہید کی رہی ہیں بس وہی ہم ذکر کر کے آج کے درس کو اختتام تک پہنچا رہے ہیں. اب وہ اصل واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ جس واقعے کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر ہونے والا ہے. جس واقعے کے دوران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کیا تم نے نہیں دیکھا اس گروہ کو بنی اسرائیل سے جو موسیٰ کے بعد ہوا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے, میرے پیارے حبیب یاد کیجیے اس گروہ کو. آپ نے اس گروہ کو نہیں دیکھا, یعنی استفہام اور انکار جمع ہوگا تو اس بات ہے. یاد کیجیے جب آپ نے اس گروہ کو دیکھا تھا جو موسیٰ کے بعد ہوا. اس گروہ سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد قوم کے رؤساء شرفاء ہیں. ان آیات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 سال کے بعد پیش آنے والے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, جو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے مبارکہ سے 1100 سال پہلے کا واقعہ ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 300 سال کے بعد کا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد 3 صدیاں گزرنے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. اس کے 1100 سال کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے جس کا مختصر حال یہ ہے کہ امالیقہ جو قبیلے کا نام ہے, فلسطین کے اکثر حصوں پر قابض ہو گئے تھے. فلسطین جو ملک شام کا ایک حصہ ہے, اصل میں ملک شام میں شامل ہے, فلسطین نام سے الگ ریاست قائم کر کے اب موجودہ زمانے میں فلسطین کا نام دیا گیا اس حصے کو. تو وہاں پر قوم امالیقہ کا تسلط ہوا اور بنی اسرائیل راما کے علاقے میں محصور ہو کے رہ گئے.
تو اس وقت بنی اسرائیل میں ایک نبی موجود تھے، ان کا نامی اس میں گرامی تھا حضرت سموئیل، اور وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ امالیقہ کی طرف سے ایذا لسانیہ، ظلم زیادتی بہت ہو گئی، بہت زیادہ بڑھ گئی، تو بنی اسرائیل یہ چاہتے تھے کہ امالیقہ کی سرکوبی ہو اور اپنا کھویا ہوا اقتدار حکومت انہیں واپس ملے۔ اب بار بار وہ اپنے نبی حضرت سموئیل کے پاس جا کر درخواست کرتے کہ حضرت یہ دن بدن ان کا تسلط بڑھتا جا رہا ہے قوم امالیقہ کا، کچھ تو کیجئے، کچھ تو کیجئے۔ تو حضرت سموئیل ان بنی اسرائیل کی عادتوں سے خوب واقف تھے کہ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن جب کام کا وقت آ جاتا ہے تو یہ آگے نہیں بڑھتے بلکہ غفلتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ لمبے چوڑے دعوے کرنے کے باوجود عمل کے وقت ان کا جوش سرد پڑ جاتا ہے۔ تجربہ تھا حضرت سیدنا سموئیل کو، تو آپ ان کی درخواست کے باوجود کچھ مدت تک خاموش رہے، اور آپ نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر جہاد فرض کر دے اور تم جہاد سے منہ موڑو۔ یہ تو ان کے بارے میں کئی بار یہ دیکھنے میں آ چکی تھی بات، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ بات دیکھنے میں آئی تھی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کا واقعہ ہے۔ تو حضرت سموئیل سے جب یہ بار بار کہنے لگے کہ کچھ کیجئے حضرت، کچھ کیجئے، تو آپ نے فرمایا ضرور تمہاری طبیعتوں سے میں واقف ہوں، اگر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کر دوں اور جہاد اگر فرض ہو گیا اور اس کے بعد تم نے اگر جہاد نہیں کیا تو تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی، یہ تو دنیا کی مصیبت ہے، میں تمہاری طبیعتوں سے واقف ہوں۔ حضرت سموئیل اللہ کے نبی تھے، اور نبی جب رجوع کرتے ہیں بارگاہ خداوندی کی طرف تو دو ٹوک فیصلے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں رجوع کر دوں تو میرا پروردگار اگر جہاد فرض کر دے، اس کے بعد اگر تم آگے نہ بڑھو بلکہ غفلت کا شکار ہو جاؤ تو بڑے نقصان دہ بات ہو جائے گی تمہارے لیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت ایسا کیوں ہوگا، ہم ضرور اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے، تو جہاد کا حکم ہو تو ہم جہاد کریں گے، اور کیوں ہم جہاد نہیں کریں گے جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ہمیں اپنے بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے، ہم تو بس حکم ربانی کے منتظر ہیں، آپ رجوع فرمائیے اللہ رب العزت کی طرف۔ حضرت سموئیل ان کی طبیعتوں سے عادتوں سے واقف رہنے کی وجہ سے توقع فرما رہے تھے، لیکن جب انہوں نے بہت ہی اصرار کیا تو حضرت سموئیل نے پروردگار عالم کی طرف رجوع کیا، اور جب جہاد فرض ہوا تو گنتی کے چند آدمیوں کے سوا سب حضرت سموئیل کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پہلے تو اصرار پر اصرار، تاکید پر تاکید کرتے رہے، لیکن جب وقت آیا ساتھ دینے کا تو ساتھ دینے والے بہت کم رہے اور سب کے سب ساتھ چھوڑ کر بھاگے، گنتی کے چند لوگ آپ کے ساتھ باقی رہ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اب اللہ تعالیٰ واقعہ بیان فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا اس گروہ کو بنی اسرائیل سے جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کرو ہمارے لیے کوئی امیر تاکہ لڑائی کریں ہم اللہ کی راہ میں، تو نبی نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد تو تم جہاد نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو کہنے لگے کوئی وجہ نہیں ہمارے لیے کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے فرزندوں سے، ہماری اولاد سے ہم کو جدا کر دیا گیا، کیوں جہاد نہیں کریں گے، ہم برابر جہاد کریں گے۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، پس جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد تو منہ پھیر لیا انہوں نے ان میں سے بجز چند کے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ یہاں پہنچ کر ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قدر کرنا پڑتا ہے، اور سرکار پاک علیہ السلام کے صحابہ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ دوسرے پیغمبروں کے حالات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح قوم ساتھ چھوڑ کر جایا کرتی تھی، لیکن ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قربان جائیں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کو بلایا تھا تو انصار سے جب مشورہ کیا تھا تو ایک صحابی نے اٹھ کر عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جس طرح موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا پروردگار جا کر لڑیں، ہم یہاں بیٹھ کر دیکھتے ہیں، جنگ فتح ہونے کے بعد ہم اندر داخل ہوں گے، جس طرح موسیٰ کے امتیوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم اس طرح کہنے والے نہیں ہیں، سرکار آپ ارادہ فرمائیے ہم آپ پر سے اپنی جان قربان کر دیں گے، اپنے خون کا آخری خطرہ بہا دیں گے، آپ تشریف لے جائیے میدان میں، ہم آپ کے سامنے سے آ کر کٹیں گے، آپ کے پیچھے سے آ کر کٹیں گے اور آپ پر آ کر نہیں دیں گے۔ عزیزان محترم یہ بات بولنے کی بات نہیں ہے، آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے، سیرت اٹھا کر دیکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس قسم کی جانثاری کے مظاہرے پیش کیے ہیں، سب آفرین اور سب تحسین کہنے کو جی چاہتا ہے کہ اگر جان دینا پڑا تو جان کی بازی لگا دی، مال دینا پڑا تو پورا مال لا کر قربان کر دیا، لیکن کبھی نبی برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے پیچھے نہیں اٹھے۔ حتیٰ یہ ہے کہ جب حضرت خبیب کو مکے کے کافروں نے پکڑ کر سولی چڑھانے کا ارادہ کیا، جب سولی چڑھائی جا رہی تھی تو ایک بدبخت نے آگے بڑھ کر کہا تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان کی پیروی کر کے اس نتیجے کو پہنچ رہے ہو، سچ سچ کہنا تمہارے دل میں یہ خواہش اب تو پیدا ہو رہی ہوگی کہ اے کاش کہ میں ان کی بات نہ سنا ہوتا، اور شاید تم اب یہ بات پسند کر رہے ہوگے کہ اے کاش کہ میری جگہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نخل کفر نہ باشد، ان کو اگر سولی چڑھا دی جاتی ہے تو میں بچ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، نعوذ باللہ من ذلک، یہ خیال تمہارے دل میں آ رہا ہوگا نا۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ استغفر اللہ پڑھ کر کہا کہ تمہاری بالکل غلط
تمہارا بالکل غلط خیال ہے تم اس طرح سمجھ رہے ہو. حضرت خبیب نے فرمایا اگر مجھے بتایا جائے کہ اگر مجھے یہ سولی نہ دی جائے گی اور اس کے بدلے میں صرف سرکار پاک علیہ السلام کے خدمے مبارک میں کانٹا چبھے گا تو میں اس بات کو پسند کروں گا کہ میری جان قربان ہو جائے اور سرکار کے خدمے مبارک میں کانٹا بھی نہ چبھے گا. اگر مجھے بتایا جائے کہ ایک کانٹا سرکار کے خدمے مبارک میں چبھ جائے گا اس کے بعد میری جان بچ جائے گی تو میں چاہوں گا کہ میری جان قربان ہو جائے اور سرکار پاک علیہ السلام کے خدمے مبارک میں کانٹا بھی نہ چبھنے پائے. عزیزان محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت بڑی شان، ان کے بہت بڑے کارنامے ہیں. ہمارے جیسے آپ کے جیسے لوگ اگر بے ادبی کا تصور بھی کریں تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ پہلے کے پیغمبروں کے ساتھ یہ لوگ کس قسم کے تھے اور پھر دیکھیے ہمارے سرکار پاک علیہ السلام کے صحابہ کو کہ کیا ان کے مقامات اور کیا ان کی ہمتیں اور کیا ان کی کیفیات ہیں. حضرت سموئیل نے پہلے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم لوگ پلٹ جاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے. مگر جب حضرت سموئیل نبی نے اللہ کی طرف جب رجوع فرمایا اور جب جہاد فرض ہو گیا تو پورے کے پورے بھاگ نکلے سوائے چند گنتی کے لوگوں کے، کوئی ان کے ساتھ نہیں بچا. اور کہا انہوں ان کے نبی نے بے شک اللہ مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو امیر. یہ طالوت کون ہے؟ یہ قوم کے سردار اور سپہ سالار مقرر ہوئے. انہی کے قوم میں سے ایک شخص تھے، ایک نیک آدمی تھے جن کا نام تھا حضرت طالوت. تو حضرت طالوت کو سموئیل نبی نے جہاد کے لیے امیر لشکر مقرر فرما دیا کیونکہ ضعیف ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے. تو ایک امیر کو مقرر کرنا مناسب معلوم ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت سموئیل نبی نے حضرت سیدنا طالوت کو، یہ بہت بڑے ایمان والے بزرگ ہیں، حضرت سیدنا طالوت کو سموئیل نبی نے امیر لشکر مقرر کر دیا. تو قوم کی طرف سے چہمگویاں ہونے لگی. لوگ کہنے لگے کہ سموئیل کو نبی کو بنایا گیا، یہ تو کچھ مالدار آدمی تو نہیں ہے، امیر بنانا ہے تو ہم میں فلاں بہت مالدار آدمی ہیں. اس کا جواب قرآن مجید آگے چل کر یہ دیتا ہے کہ اللہ کی مرضی کی بات ہے پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ مالدار نہیں ہے تو کیا ہوا. ان کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں اور ان کے جسم میں زیادتی دی ہے. زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. تم یہ مت دیکھو کہ ان کے پاس پیسہ نہیں، یہ دیکھو کہ تم میں کتنے بڑے عالم ہیں، کتنا علم ان کے پاس ہے. اور یہ مت دیکھو کہ ان کے پاس پیسہ نہیں، یہ دیکھو کہ کیسے مضبوط اور کیسے صحت مند، کیسے طاقتور ہیں. ان کو جسمانی اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے زیادتی دی گئی ہے. اگر مال میں کمی ہے تو کیا ہوا؟ تو پھر حضرت طالوت ہی امیر مقرر ہوئے. حضرت طالوت کے بارے میں ہے اعتراض کرنے والے اعتراض کرنے لگے کہ یہ شخص نہ تو لاوی بن یعقوب کی اولاد سے ہے جس میں نسلوں سے نبوت چلی آتی ہے، نہ یہودا بن یعقوب کی اولاد سے ہے جن میں حکومت سلطنت چلی آتی ہے، نہ نادار اور خلاش. یہ نادار اور خلاش نعوذ باللہ من ذلک کب سردار قوم اور لشکر سالار بن سکتا ہے؟ ان لوگوں کا بولنا یہ تھا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے لاوی یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ہیں. لاوی کی اولاد میں اکثر انبیاء پیدا ہوتے رہے، لاوی بن یعقوب کی اولاد میں اکثر انبیاء پیدا ہوتے رہے. اور یہ طالوت تو حضرت لاوی کی اولاد میں سے نہیں ہے. اور یعقوب علیہ السلام کے اور ایک بیٹے یہودا، ان کی اولاد میں بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے اور یہودا کی اولاد میں بھی نہیں ہے. یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کی اولاد میں سے بھی نہیں ہے اور یعقوب علیہ السلام کے ایک دوسرے بیٹے یہودا کی اولاد میں سے بھی نہیں ہے. وہاں نبوت، یہاں سلطنت رہی، دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے. تو ان کو کس طرح امیر بنایا جا سکتا ہے؟ تو گویا قرآن مجید یہاں پر یہ نظریہ دے رہا ہے کہ امیر بننے کے لیے کسی خاندان، کسی قبیلے سے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ دیکھیے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بازوں کو کہ ہمارے پاس کتنی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک سے تعلق نہیں رکھنے کے باوجود ولایت کے اونچے سے اونچے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب پر پہنچ گئے. اور ہمارے یہاں خاندانوں کے اور نسلوں کے امتیاز کو اس طرح مٹایا گیا کہ خلافت ہو کہ ولایت ہو یا امارت ہو، اس قسم کے مسائل میں نماز کے موقع پر جب امامت کا مسئلہ ہے تو شریعت یہ کہتی ہے غیر سید اگر امام ہے تو مقتدی اگر سید بھی ہے تو اس کی امامت میں نماز اقتدا میں نماز ادا کر سکتا ہے. نماز پڑھانے والا غیر سید ہے، نماز پڑھنے والا سید ہو کے اس کے اقتدا میں نماز پڑھ لیتا ہے. ہمارے پاس اس قسم کے تصورات توہمات نہیں ہیں، لیکن اس قسم کے توہمات پرانی قوموں میں پائے جاتے تھے. ان لوگوں نے اس قسم کے ہیلے بہانے بنائے تو اس کے جواب میں حضرت سموئیل نے انہیں بتایا کہ حکومت کے لیے تمہارا جو معیار تم مقرر کر رہے ہو بالکل غلط ہے. اس کا معیار تو علم و شجاعت ہے اور دونوں باتیں سموئیل میں پائی جاتی ہیں. بائبل میں ہے کہ 30 سالہ نوجوان حضرت طالوت، اس وقت 30 سال کی عمر تھی. ابھی بائبل سے ایک روایت لے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا آپ سے کہ حدیثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. اور ایک جملہ یہ نکلا تھا میری زبان سے کہ صاحب ضیاء القرآن ایسے مضامین زیادہ تر نہیں لیتے، اور کبھی کبھی وہ بھی لیتے ہیں، تو ممانعت تو نہیں، کبھی کبھی لیتے ہیں، زیادہ تر تو نہیں لیتے. اب لیے ہیں یہاں پر. اب اسی مجلس میں آپ دیکھیے
ڈائریکٹ بائبل سے حوالہ دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ بائبل میں ہے کہ یہ حضرت طالوت 30 سالہ نوجوان تھے، اپنے حسن و جمال میں بے نظیر تھے، ان کی قامت کی بلندی کا یہ حال تھا کہ دوسرے لوگ مشکل سے ان کے کندھوں کے برابر پہنچتے تھے، اور یہ بنیامین کی نسل سے تھے، یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی حضرت بنیامین کی نسل سے تھے۔ حضرت سموئیل نے انہیں بتایا کہ طالوت کا انتخاب انسانی انتخاب نہیں ہے کہ تم اس طرح کی اعتراضات کرو، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی مرضی سے تمہاری قیادت کے لیے اس کو مقرر کیا ہے۔ ایک انتخاب بندوں کا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس کی عطا و بخشش پر معترض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے، اس کی مرضی کی بات ہے، اس نے مقرر فرما دیا ہے۔ تو اس طرح حضرت طالوت حضرت سموئیل کے زمانے میں اس لشکر کے امیر مقرر ہوئے۔ اب پورے واقعات تو آئندہ آئیں گے، اب جتنا یہاں پر ہے بس شروع کر کے ہم ختم کر رہے ہیں آج کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ اور جب کہا انہیں ان کے نبی نے بے شک اللہ نے مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو امیر، تو انہیں کیوں کر ہو سکتا ہے اس سے حکومت کا حق، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے اس سے، اور نہیں دی گئی اسے فراخی مال و دولت میں۔ نبی نے کہا بے شک اللہ نے چن لیا ہے اسے تمہارے مقابلے میں، اور زیادہ دی گئی اسے کشادگی علم میں اور جسم میں، علم کے اعتبار سے اور جسامت کے اعتبار سے ان کو زیادت دی ہے۔ رہا مسئلہ کہ یہ بولنا کہ لاوی بن یعقوب کی اولاد میں سے نہیں ہے جن میں نبوت ہے، جن کی اولاد میں، یہ بولنا کہ یہودا بن یعقوب کی نسل میں نہیں ہے جن کی اولاد میں سے، بیکار بات ہے۔ وہ بھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہے، اسی خاندان سے حضرت بنیامین کی اولاد میں ہے، جیسا کہ بائبل میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اسے تمہارے مقابلے میں منتخب کیا ہے، اسے کشادگی دی ہے علم میں اور جسم میں، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ، اللہ تعالیٰ وسعت والا، سب کچھ خوب جاننے والا ہے۔ اور کہا انہیں ان کے نبی نے، اب دیکھیے یہ آخری بات ہے جو یہاں بیان ہو رہی ہے، اور آج کے درس کی آخری کڑی ہے، ایک آخری آیت اب ہے جس کے ذکر پر آج کا درس ختم ہو رہا ہے۔ حضرت طالوت کو اللہ تعالیٰ نے نبی مقرر کیا، کون کہا؟ حضرت سموئیل نے۔ حضرت سموئیل نے فرمایا کہ طالوت کو امیر کون مقرر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تو قوم کو ایک نشانی بھی بتائی گئی اس کی۔ حضرت سموئیل نے کہا ان سے، اس زمانے کے نبی نے ان سے کہا، اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے، حضرت طالوت کو اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، اس میں تسلی کا سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ گئی ہے اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون، اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے۔ تو تم سمجھ جانا کہ حضرت طالوت کو امیر لشکر مقرر کر دیا گیا ہے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ بنی اسرائیل بھلا کب آسانی سے اپنی ضد سے باز آنے والے تھے، فوراً مطالبہ شروع کیا کہ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ طالوت کا انتخاب واقعی اللہ تعالیٰ نے اگر کیا ہے جیسا کہ آپ فرماتے ہیں تو پھر ہم کو کچھ نشانی چاہیے۔ تو اس وقت ان کے نبی نے انہیں فرمایا کہ اس کی حکومت نشانی یہ ہے، ان کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہاری تسکین اور تمانیت کا سامان موجود ہے۔ صندوق کیا تھا؟ پیغمبروں کی یادگاریں اس میں موجود تھیں۔ جب بنی اسرائیل کی حالت ابتر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے وہ صندوق وہاں سے غائب کر دیا۔ جب حضرت طالوت کو امیر لشکر مقرر کیا گیا، جہاد کا موقع تھا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی کے طور پر اس صندوق کو واپس عطا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت دی، اور فرمایا کہ طالوت کی عمارت کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جو کھو گیا ہے جس میں تمانیت کا سکون کا سامان ہے، وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا۔ کیسا آئے گا؟ تو غیبی طریقے سے آئے گا، فرشتے اس صندوق کو لا کر پہنچا کے جائیں گے۔ جب صندوق واپس مل جائے تو سمجھنا کہ یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، اور اس صندوق میں تمہاری تمانیت کا سامان ہے۔ کیا تھا اس صندوق میں؟ تو اس میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، اور فرشتے اس صندوق کو اٹھاتے ہوئے یا اس بیل گاڑی کو ہانکتے ہوئے جس میں تابوت رکھا تھا بنی اسرائیل کے پاس لے آئے۔ تو اب انہیں طالوت کے امیر بننے کے متعلق اطمینان ہو گیا، انہیں دھارس بن گئی کہ اب وہ یقیناً فتح یاب ہوں گے، کیونکہ انبیاء کرام کے تبرکات والا صندوق جس میں موسیٰ کا عصا اور آپ کے کپڑے، حضرت ہارون کا امامہ تھا، انہیں واپس مل گیا۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق اللہ کے مقبول بندوں سے ہوتا ہے ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان کی برکت سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ اب چونکہ دشمنوں کے مقابلے میں جانا تھا، فتح کی ضرورت تھی، تو وہ صندوق آ گیا جس میں موسیٰ کے نالین تھے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کے پارچہ جات تھے۔ عزیزان محترم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں اگر کسی کے ہاتھ لگ جائیں تو قرآن فرماتا ہے کہ اس کو فتح نصیب ہو جاتی ہے۔ پیغمبروں کی اشان ہوتی ہے، ان کی جوتیاں اگر کسی کے ہاتھ میں آ جائیں تو ہم کو فتح نصیب ہو جاتی ہے۔ اور یہاں ایک اشارہ دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اگرچہ کہ دنیا کی حکومتوں کا اہل اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ان کی دعائیں حکومتوں میں بڑا کام کرتی ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کئی بادشاہوں کو بادشاہ بنانے والے یہی فقیر ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا
کہ ان کا کتنا بڑا کارنامہ ہے، مگر پیچھے سے ان کی ایک دعا وہ کام کر جاتی ہے جو تاریخوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے، زمانے کے رخ کو موڑ کے رکھ دیتی ہے۔ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اسلامی سلطنت کے قیام کے لیے ایک مرتبہ دعا مانگی تو اس کے نتیجے میں 700 سال تک دلی کے قلعے پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ 1857 میں غدر ہونے تک، انقلاب کا واقعہ پیش آنے تک، 1857 تک مسلمانوں کا پرچم دلی کے قلعے سے لہراتا رہا۔ ایک مرتبہ سیدنا غریب نواز نے دعا فرمائی تو 700 سال تک ہندوستان پر مسلمانوں نے حکومت کی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، جن کے جوتوں میں کئی تاج کھڑے رہتے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے گا جس میں تمہاری سامانیت کا سامان۔ صندوق میں کیا تھا؟ صندوق میں دعائیں لکھی ہوئی نہیں تھی۔ صندوق میں کیا تھا؟ صندوق میں کوئی آسمانی کتاب رکھی ہوئی نہیں تھی۔ صندوق میں کیا تھا؟ صندوق میں کچھ جان نماز وغیرہ جس پر نماز پڑھی جاتی ہے ایسی کوئی چیز رکھی۔ صندوق میں آخر کیا تھا؟ تو صندوق کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں وہ صندوق جو فتح کی بشارت لے کر آ رہا تھا سمعین نبی کے زمانے میں حضرت طالوت کے لیے، اس صندوق میں کیا تھا؟ اس صندوق میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے نالے، موسیٰ کے نالے اگر ہاتھ کو لگ جائیں تو یہ نشانی ہے سمجھنا کہ تمہیں فتح نصیب ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، وہ صندوق کیا تھا جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے تھے؟ وہ صندوق کیا تھا جس میں سیدنا ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا؟ تو سوچنے سمجھنے کے قابل بات ہے کہ جب نبی کے جسم سے مس ہونے والے اشیاء میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ فتح کی بشارت لے کے آتے ہیں، تو وہ آثار مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ موئے مبارک جو سرکار کے جسم سے مس ہوئے سرکار کے جسم مبارک کا حصہ ہے، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے نشو نما ہو کے وہ ظاہر میں ہے، تو ان آثار مبارک کی برکتوں کا کیا حال ہوگا؟ اب آپ کو اندازہ لگائیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن، آپ کے بال مبارک تبرک کے طور پر پاس رکھا کرتے تھے۔ حضرت خالد کے سر پر ایک ٹوپی تھی جس میں سرکار کا ایک بال شریف رکھا ہوا تھا۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میں جس معرکے میں یہ ٹوپی سر پہ رکھ کے جاتا فتح کامران ہو کے پلٹ جاتا۔ عزیزان محترم، اس میں حیرت کی بات بھی نہیں ہے، جب سموئیل نبی کے زمانے میں طالوت بادشاہ کی فتح کے لیے موسیٰ کے نالین بشارت کا سبب بن سکتے ہیں، تو سیدنا خالد بن ولید کی ٹوپی میں اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک اگر فتح کا سبب بن گیا تو اس میں حیرت کی بات ہی کیا ہے؟ وہ کپڑے اور وہ اشیاء جن سے پیغمبروں کا جسم مس ہوتا ہے، اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اس کے صدقے میں ظاہری باطنی روحانی سرفرازیاں نصیب ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ صندوق جس میں تمہاری سامانیت کا سامان ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون جنہیں چھوڑ گئی ہے وہ صندوق فرشتے تمہارے پاس لائیں گے، تو تم سمجھنا کہ طالوت کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوا، ویسے ہی ہوا۔ حضرت سموئیل نبی کے حکم پر قوم کھڑے ہو کر استقبال کے لیے ایک مقررہ وقت پر ٹھہری، اور ایک بیل کی بنڈی پر وہ صندوق رکھا ہوا آیا، بنڈی چلتے ہوئے نظر آ رہی تھی، اس بنڈی کو چلانے والا بھی نظر نہیں آ رہا۔ فرشتے ہکال کر بنڈی کو لائے اور اس کے بعد پھر وہ صندوق نکالے، اس صندوق کو سامنے رکھ کر اس کی برکت سے دعا مانگی گئی، پھر جنگ لڑی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فتح۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کے تبرکات دنیاوی اخروی کامیابیوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو، یعنی اگر تم واقعتاً ایمان رکھنے والے ہو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہاں اس صندوق کا جو ذکر مبارک آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی نبوت کی نشانی یہ ہے کہ ایک صندوق تمہارے پاس آئے گا جو آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ہے، وہ فرشتے تمہارے پاس لائیں گے۔ صندوق کو لانے کا اہتمام بھی اس طور پر ہوا چونکہ اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا نالین شریف رکھے ہیں اور آپ کے تبرکات اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں، تو اس کو کوئی انسان لا کر نہیں رکھے گا بلکہ فرشتے اس کو لائیں گے۔ ویسے ہی ہوا اور وہ بنی اسرائیل کا کھویا ہوا صندوق ان کو عطا کر دیا گیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب اس تابوت سکینہ کے صدقے میں تمہیں برکت نصیب ہو جائے گی، اب پیچھے نہ ہٹنا، آگے بڑھتے ہی چلے جاؤ۔ اس طرح حضرت سموئیل نبی نے ایک لشکر مقرر کر دیا عمالقہ سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس لشکر کا امیر حضرت طالوت کو مقرر کیا گیا، ان کی نشانی کے طور پر صندوق بھی آ گیا جو فتح کی اور کامیابی کی پہلے کا پہلے اس کی کیا بننا چاہیے کہ اس کی وجہ تھی، اس کا ایک سبب تھی، وہ صندوق بھی ان کو حاصل ہو گیا جس کی برکت سے فتح نصیب ہو۔ اب جو واقعہ پیش آیا انشاءاللہ تعالی آئندہ مجلس میں، آئندہ نشست میں اس کا ذکر ہوگا۔ یہ آج سلسلہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں یہ 25ویں نشست تھی جو منعقد ہوئی، جس میں آپ ہم حاضر ہیں، اور اس مبارک نشست میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 31 اور رکوع نمبر 32
کے مضامین کا خلاصہ بیان ہوا. لیکن رکوع نمبر 32 ختم ہو رہا ہے, جو مضمون ہے وہ مضمون ختم نہیں ہوا. چونکہ وقت کافی ہو رہا ہے تو ہم یہاں روک رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ نشست میں اس کی تکمیل ہوگی. بہرحال اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنا ایمان اللہ کی ذات پر مضبوط رکھیں, اپنا بھروسہ اللہ کی ذات پہ مضبوط رکھیں, اور یقین جانیں کہ دنیا اور آخرت کی سب کامیابیاں اور دنیا اور آخرت کی سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتی ہیں. ورنہ اس اسباب کی دنیا میں اللہ کی تائید کے بغیر, اس کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو توکل کی اور یقین کی اعلیٰ کیفیتیں سرفراز فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں دنیا میں آخرت میں آپ کو ہم کو نصیب ہوں. وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا وحبیبنا وشفیعنا وسیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.